عرش پانا میرے حضور کا ہے، بولو عرش پانا میرے حضور کا ہے، عرش پانا میرے حضور کا ہے، عرش پانا عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ آمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ایک پاک مقام مسجد میں جمع ہونے اور وقت دینے کا موقع عنایت فرمایا اور توفیق عنایت فرمائی، تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ یہ آج کی رات کا ہمارا یہاں پر جمع ہونا 27ویں شب ماہ رجب المرجب کی، یہ دراصل حضور سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جو معراج اور اسراء سے نوازا اور جو اپنے فضل و کرم سے زمین و آسمان اور مکان اور لامکان کی سیر کروایا ہے، اس کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اور یہ معراج کے مناسبت سے محفل کرنا اور مسجدوں میں جمع ہونا اور عبادتیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سارے عالم میں بالعموم اور بر صغیر ہندوستان پاکستان میں بالعموم کثرت سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سعودیہ، قطر، کویت، بحرین، یہ علاقے میں جو گلف کنٹریز کہا جاتے ہیں، الخلیج العربی جسے کہتے ہیں، الخلیج العربی کے جو ممالک ہے وہاں پر اس کا جوش و خروش اور اس طرح سے منانے میں اہتمام نظر نہیں آتا، بہت کم، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب معراج آتی ہے اور گزر بھی جاتی ہے اور بیشتر حضرات کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شب معراج آئی اور گئی۔ اب جو ہمارے اپنے ہم وطن بھائی ہے، ہندوستانی بھائی ہے، پاکستانی، بنگلہ دیشی ہے، کچھ مصری ہے، فلسطینی ہے، یہ حضرات خوب اچھے طریقے سے مناتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے مناسبت سے اپنی استطاعت کے مطابق محفلیں کر لیتے۔ مقامی افراد میں اس کا شعور تھوڑا سا کم ہے۔ اس کے برخلاف عرب دیگر ممالک کی طرف اگر جائیں گے، ملک شام کی طرف جائیں، مصر کی طرف جائیں، دنیا بھر کے سارے ممالک کی طرف آپ جائیں، جہاں پر بھی اسلام اور مسلمان رہتے ہیں وہاں پر شب معراج اچھی طریقے سے منایا جاتا، اچھے طریقے سے شب معراج منائی جاتی، اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر، آسیہ صغریٰ جسے کہتے ہیں، بر صغیر، یہ علاقے میں تو بہت زیادہ اس کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا تھا، تھوڑا سا کمی آئی اس کے اندر، بہت ہی زیادہ اہتمام ہوتا تھا، تھوڑی سی کمی آئی، نہیں آنا چاہیے تھا، تھوڑی سی کمی آئی، مگر الحمدللہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اہتمام ہندوستان میں ہوتا ہے۔ پھر اس
اس کی وجوہات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جمع ہوتے کیوں اس کو جگنے کی رات بولتے ہیں اور شب معراج بولتے ہیں اور کیا کیا بولتے ہیں، جمع کیوں ہوتے ہیں؟ جمع ہونے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جمع ہونے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی ایک رات میں 27 رجب کی جو راتیں جتنے گزرے ہیں وہ سارے راتوں میں سے ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں اسراء کروایا، پھر آسمانوں میں معراج کروایا، پھر اس سے آگے بھی سفر کروایا، اس سے آگے بھی اللہ تبارک و تعالی سفر کروایا۔ زمین کا سفر ہوا، آسمانوں کا سفر ہوا، پھر اور آگے کا بھی سفر کروایا، اور سفر بھی اللہ تبارک و تعالی اونچائی کی طرف کروایا، بلندی کی طرف۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبت کو اللہ تبارک و تعالی بندوں پر واضح کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ جب آسمانوں کے اوپر اور بہت زیادہ اوپر سیر کروایا اور اللہ تبارک و تعالی وہاں پر پھر بہت سارے سبق اور بہت سارے نعمتیں ہم کو عطا کیا، جنت کے نظارے بتلائے، دوزخ کے نظارے دکھلایا، اور پھر ساتھ ساتھ تو نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں وہ تشہد وہاں سے ملا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس لے کر آئے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو اللہ نے واضح کیا اور نعمتیں حضور کے واسطے سے زمین پر بھجوائی، ہم کو عطا کیا ہے، یہ جمع ہونا صرف اس کے شکرانے کی علامت ہے۔ یہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، انسانی نظام میں ہے یہ، جو بڑی خوشی کا موقع آتا ہے تو سارے لوگ جمع ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سارے لوگ مل کر شکر گزار ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے عید کا موقع آتا ہے تو عید خوشی کا موقع ہے تو اپنے گھروں میں بھی تو خوشی ہو سکتی تھی، مگر نہیں، سارے مل کے مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عید کی، خطبے پڑھتے ہیں، اس کے بعد گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے، مبارک مبارک۔ شکریہ ادا کرنے کے طریقے میں عبادت کرنا شامل ہے، عبادت کرنا شامل ہے، یہ شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر جو خاص نعمتیں عطا کی ہیں اس کے شکرانے میں یہ جمع ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی یہ آپ لوگ جو جمع ہوتے ہیں کیا یہ فرض ہے یا کیا یہ واجب ہے، کیا یہ سنت ہے، اس میں جواب یہ آتا کہ ان باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ شب معراج میں جمع ہونا نہ فرض ہے، نہ شب معراج میں جمع ہونا سارے لوگ مل کر عبادت کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ ایک نفل ہے، یہ ایک نفل ہے، ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے۔ بندے مل کر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے نمازیں نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی، اب اس کے بعد بھی نماز پڑھنا دل بولتا تو نماز پڑھتے۔ کوئی سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے کہ کوئی سوال آتا کیا وہاں پر؟ بعض حضرات طریقہ بنا لیتے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو نماز سے پہلے مسجد میں ایک رکوع قرآن کا پڑھتے، اس کے بعد نماز پڑھتے، کم سے کم ایک رکوع قرآن، ایک صفحہ قرآن بعض لوگ پڑھنے کا سسٹم بنا لیتے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھیں گے کہ یہ فرض بن گیا یا واجب بن گیا؟ فرض اور واجب نہیں، ایک نفل کام ہے، ایک اچھا کام ہے، ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے۔ پھر محترم بزرگوں دوستو، اس میں یہ خیال آتا کہ یہ بدعت ہے۔ سوال کرنے والے اسی طرح آپ کے سامنے سوال کریں گے، اگر کوئی سوال کرے تو آپ کو فوراً یہ پوچھیں گے کہ بھئی کیا یہ عمل حضور نے کیا، جمع ہونے والا کام؟ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا ہے، تبع تابعین انہوں نے بھی نہیں کیا۔ جمع ہونے کا جو سسٹم تھا یہ السابقون الاولون میں تھا ہی نہیں۔ صحابہ قرون ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خیر القرون، سب سے اچھے زمانے ہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ تینوں زمانوں کے اندر یہ جمع ہو کر عبادتیں کرنے کا شب معراج کی خصوصیت سے ایسا کوئی تذکرہ میرے پڑھنے میں اب تک نہیں آیا، میرے پڑھنے میں اب تک نہیں آیا۔ غالب میرا غالب گمان یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔
پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب جو عمل صحابہ بھی نہیں کیے، تابعین بھی نہیں کیے اور تبع تابعین بھی نہیں کیے، وہ عمل کرنا تو بدعت کہلاتا ہے، اور ہم سب جو جمع ہوئے ہیں یہ بدعت پر عمل کر رہے ہیں، ایک بدعت پر عمل کر رہے ہیں۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ نئے نئے ایجاد کیے جانے والے کام، بدترین شر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعہ ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ پھر ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو آج ہم شب معراج میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ تو نیا کام ہے، نیا کام ہے۔ سو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں اس سے متعلق ایک حدیث اور ایک سناتا ہوں۔ بدعت کو سمجھیں، بدعت کو سمجھیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ایک نیا کام تو ہے نا، یہ صحابہ اور تابعین جو نہیں کرے وہ کام ہم کر رہے ہیں، سو یہ بدعت ہو جائیں گی۔ پھر آگے ایک سوال بڑھتا ہے کہ یہ جو مسجد وزیر النساء کے ممبر جو بنا ہوا ہے، یہ ممبر میں سنگ مرمر لگایا گیا ہے، اور خیر القرون صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں سنگ مرمر ممبر پہ نہیں لگتا تھا، سو یہ ممبر بدعت ہو گیا، ممبر پر سنگ مرمر لگانا بدعت ہو گیا۔ اور قبلے کے رخ پر آیتیں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی بدعت ہو گئی، بدعت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسجد پر فرسٹ فلور ڈال دیا گیا، وہ بھی بدعت ہو گئی۔ خیر القرون میں مسجد ڈبل منزل نہیں ہوتے تھے، وہ بھی بدعت ہو گئی۔ جانمازیں باہر سے لا کر کوئی صاحب خیر نے مسجد میں بچھا دیا ہے ڈیزائن والے، سو وہ بھی بدعت ہو گئی۔ اب انتہا یہ ہوئی کہ قرآن پڑھنے کے لیے اٹھایا تھا، سو قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں بدعت مل گئی ہے جی، نہ رکوع کا نشان تھا، نہ پاروں کی تقسیم تھی، نہ وہ تھا نہ یہ تھا، یہ سارے بدعت ہو گئے۔ اب بدعتوں کی لسٹ، اب یہ میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے مائک لگایا، مائک بدعت ہو گیا۔ سو ہر وہ کام جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، اگر اس کو بدعت کہنے بیٹھے تو اب دیکھیں زندگی کے اندر سنت کم اور بدعت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اللہ ماشاء اللہ، آپ میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر کسی مسجد میں داخل ہو کر نکلیں گے تو سوائے بدعات کے کچھ نہیں ملے گا۔ سنت کے عین مطابق جیسی مسجد میں مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے، ویسی شاید روئے زمین پر کوئی مسجد آج نہیں ہوگی۔ سو ساری زمین کے مساجد بدعت، سارے دنیا کے قرآن بدعت، اور سارا کچھ عمل بدعت ہو گیا۔ ارے میرے بڑے بھائی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، حضور نے جو فرمایا ہے کہ وہ ہر نیا کام، تمام کاموں میں بدترین کام نئے کام ہوتے ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرمائے ہیں۔ ایک حدیث دو حدیث پڑھ لے کر اگر فیصلے کرنا شروع کر دی تو ایسا ہی ہو جاتا، سب غلط سلط ہو جاتا۔ سو ایک دو حدیث پڑھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ کرنے کے لیے تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر، کوئی ایک آدمی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کی بنیاد اور اصل ہمارے دین میں پہلے سے ہے نہیں، جس کی اصل ہمارے دین کے اندر پہلے سے نہیں ہے، جس کا بیسمنٹ اور اساس جس کی بنیاد ہمارے دین کے اندر نہیں ملتی ہے، ایسا کوئی نیا کام کرتا ہے تو وہ کام مردود ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان کو اب پڑھنے سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے کون سے نئے کاموں کو بدعہ اور ضلالہ کہا ہے، کون سے نئے کام کو۔ ایسے نئے کام جو جس کی اصل ہمارے دین کے اندر پہلے سے موجود نہ ہو، وہ بدعت کہلائے گی، اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر مائک ہے، مائک کو آپ کہیں گے بدعہ، نہیں بدعہ نہیں کہہ سکتے، مائک کو بدعہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ بولیں گے اس کی بنیاد دین میں کہاں ملتی ہے؟ سب خیال آئے گا نا بھئی یہ تو مائک ہے، مائک ہے، اور یہ مائک کی اصل آپ کو دین کے اندر کہاں ملے گی؟ قرون ثلاثہ میں بتانا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین،
صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں، اس میں محراب تھی مسجد کے اندر. اور بعد کے زمانہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی جو مسجد تعمیر ہوتی ہے اس میں محراب بنائی جاتی. اور ماہرین فن تعمیر، کنسٹرکشن فیلڈ کے ماہرین سے آپ پوچھئے کہ بھئی محراب کا فائدہ کیا ہے، کیوں بنایا جاتا؟ مطلب امام کو جگہ نہیں ہوتی اس لیے آگے بنایا جاتا؟ ایسا نہیں ہے کہ جگہ نہیں بس ہوتی اس لیے آگے بنایا جاتا، یا مسجد ہے پہچاننے کے لیے بنایا جاتا، ایسا بھی نہیں ہے. محراب بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو راؤنڈ شیپ ہوتا ہے وہ آواز کو پلٹا کر مصلیوں کی طرف لے جانے میں سہولت دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں پر بھی جائیں آپ، محراب رہتی ہے مسجد کو. یہ محراب کہاں سے؟ کوئی بدعت کا دعوے کر دامات لگانے والے کوئی اٹھ کر یہ سوال کیوں نہیں کرتا، اور کوئی اٹھ کر ان سے کیوں سوال نہیں کرتا کہ بھئی یہ محراب کیوں بنائی جاتی ہے؟ حضور کا حکم ہے محراب بنانے کا؟ حکم نہیں ہے، مگر حضور اور صحابہ کے زمانے میں کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آواز پلٹے، بس آواز کو لوگوں تک پہنچانا، مقتدیوں تک، مصلیوں تک اور سامعین تک آواز کو، امام کی، خطیب کی آواز کو پلٹانے کے لیے مادی اعتبار سے کوئی چیز ایجاد کرنا یا بنانا، اس کا اصل قرآن اور سنت میں عمل صحابہ اور تابعین میں مل گیا ہے. اب اس کے بعد کیا سسٹم آپ آواز کو بلند کرنے کا بناتے چلے جائیے. آج جا کر دیکھیے مسجد نبوی کا جو ممبر ہے وہ میں سمجھتا ہوں 11-12 سیڑھی کا کچھ ممبر بنا ہوا ہے. یہ اونچا آپ دیکھے ہوں گے نا آپ حضرات فوٹو میں، اتنا اونچا ممبر بنا ہوا رہتا ہے. حضور نے اتنے اونچے ممبر پر ٹھہرا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تو بالکل چھوٹا سا ممبر ہوتا تھا، اور آج ہم اونچے ممبر بنا رہے ہیں اور اونچے ممبر بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بدعہ نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا تھا لوگوں کو نظر آنے کے لیے. مجمع کے اعتبار سے اگر اونچا ممبر بنایا جاتا ہے تو یہ حضور کی حدیث اور حضور کے عمل سے اس کی اصل مل گئی، اس کا بنیاد مل گیا، یہ جائز ہو گئی. اب یہ جو ہمارا شب معراج یا دیگر راتوں میں جمع ہونا، یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے، اس کی بنیاد یہ غور کرتے ہیں کیا اس کی بنیاد دین اسلام میں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ اور اگر اس کی کوئی بنیاد ہمارے یہ عمل کی، یہ بیان کرنا، یہ ٹھہر کر نمازیں پڑھنا، استغفار پڑھنا، توبۃ اللہ کرنا اور قرآن پڑھنا، اور یہ راتوں میں جو عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور سارے مل کر جو عبادت کرتے ہیں، اگر اس کا قرآن اور حدیث میں یا صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کوئی اثر اور اس کی نشانی نہیں ملتی ہے، سو انشاءاللہ آج سے ہم یہ عمل کو ترک کر دیں گے. اور اگر ملتی ہے تو پھر جو ترک کرے ہوئے ہے اور مخالف ہے ان کو چاہیے کہ اس پر عمل کر لیں. اگر اس کی بنیاد ملتی ہے دین اسلام کے اندر. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ہم شب معراج میں یہاں پر جمع ہوئے، سو کہاں پر جمع ہوئے؟ ہم مندر میں جمع ہوئے، گرودوارے میں جمع ہوئے، چرچ میں جمع ہوئے. کہاں پر جمع ہوئے؟ ہم مسجد میں جمع ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی بات کہنا ہوتا، کوئی بات سکھانا ہوتا، حلقہ علم ہوتا ہے، حلقہ ذکر ہوتا ہے، مشاورت کرنا ہوتا ہے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے، جب مسلمانوں کو جمع کرنا ہوتا، آپ دیکھیں 90% سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نے مسجد میں ہی جمع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کو جمع کرنا، دعوت دے کر بلانا اور مسلمانوں کا جمع ہونا، یہ نئی بات نہیں اور غلط بات نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع. جب جماعت ہو جاتی ہے اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، جماعت بن جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا دست قدرت اس پر ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں، صحیح ستہ کے احادیث ہے کہ جب کبھی کوئی قوم حلقہ بنا کر ذکر کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لوگ ذکر کرتے ایک جگہ جمع ہو کر، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے. اور ایسا ہوا کہ وہ لوگ ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرتے وقت کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی گزر رہا تھا کچھ کام سے،
گزرتے گزرتے یا پھر کوئی ملاقات کے لیے آیا تھا اور دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آیا اور پروگرام سے ذکر کے نہیں آیا, کسی کو بلانے آیا تھا, کچھ کام سے گزر رہا تھا, کچھ تھا, مگر بیٹھ گیا ان کے ساتھ اور ذکر کرتے بیٹھا یا ذکر نہیں کرتے بیٹھا, بس بیٹھ گیا, ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو جماعت ذکر کر رہی تھی. اب احادیث شریفہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر نکلتے تلاش کرتے ہوئے, ایک دن دو دن کی بات نہیں, سال بھر اللہ کے فرشتوں کا یہ معمول رہتا ہے کہ وہ ذکر کرنے والے جماعتوں کو تلاش کرتے پھرتے کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں کی جاتے ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں کی کہ کون کون بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے, کون کون کیا کیا کر رہا ہے. سو وہ پہنچ کر کہتے ہیں اللہ کے پاس بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, احادیث میں ہے کہ مولا فلاں فلاں بندے ذکر کر رہے ہیں اور فلاں فلاں بندے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں فلاں بندے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اور خوشخبری دے دو کہ ان تمام محفل والوں کے میں نے گناہ بخش دیے ہیں, ساروں کے گناہ میں نے معاف کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے تعجب سے پلٹا کر کہتے ہیں مولا اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے وہاں پر, جو تیرے ذکر کے ارادے سے تجھے یاد کرنے کے ارادے سے نہیں, وہ تو یوں ہی آ گئے, ان کی تو نیت اور ارادہ ہی نہیں تھا, وہ تو بس یوں ہی گزرتے گزرتے بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم القوم لا یشقى جلیسہم, وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو جمع ہو کر جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, جو بندے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی خالی ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائے تو نامراد نہیں اٹھ سکتا ہے, اللہ اس کی جھولی بھی بھر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بھئی اگر مسجد میں لوگوں کو جمع کریں اور مسجد میں لوگوں کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع کرے, بھئی کئی کو جمع کر رہے ہیں. آج آپ کے لیے مسجد وزیر النساء جو کھلی رکھی گئی ہے, لائٹاں بھی کھلے ہیں, فین بھی کھلے ہیں, صاف دھو دھلا کر یہاں کا اسٹاف محنت کر کے کافی کچھ صاف کر کے آپ کے لیے سارا انتظام, چادریں وادریں بچا کر, ٹھیٹھی ٹھاٹھا کے لیے تو نہیں کھولے نا, ساری رات کھلا رکھنے کا پروگرام ہے. تو کس وجہ سے؟ اسی نیت سے کہ لوگ آئیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے. آپ کو یہ مسجد بلایا گیا اور آپ یہ مسجد آئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے. سو جب اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں, اگر آپ کے ساتھ کوئی خالی بھی بیٹھ جائے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. سو اس میں برا کیا ہوا, اس میں برا کیا ہوا. پھر آگے خیال یہ آتا ہے تو اگر ایسا ہی ہے, اگر اتنے سب کچھ فائدے ہیں اللہ کا ذکر کرنے, نماز پڑھنے اور یہ سارا کچھ کام کرنے کے, اگر یہ معمولات اگر سب کچھ ایسا ہی ہے اور جیسا مولانا آپ بتا رہے ہیں ویسا ہی ہے اگر ہے قرآن و حدیث میں, تو صحابہ کیوں نہیں کرے ایسا کام؟ خیال ہے نا بھئی, یہ بھی تابعین کیوں نہیں کرے ایسا کام, تابعین کیوں نہیں کرے, انہوں بھی تو کرنا تھا ایسے کام. نہیں, اس میں بھی ایک مسئلہ ہے, اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں تابعین اور تابعین یہ وہ زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر ہر آدمی شب بیدار ہوا کرتا تھا, ہر آدمی شب بیدار ہوا کرتا تھا. اب سے میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا پیچھے جاتے ہیں, غالباً بتایا بھی تھا, خیال نہیں آ رہا, جمعہ کے موقع پر غالباً بتایا تھا. اب سے اگر کچھ زمانہ, اچھا خاصا زمانہ اگر پیچھے جائیں گے نا, تابعین اور ان کے بعد والوں کا زمانہ, تو اس میں حافظ جو کہتے ہیں نا, ہمارے پاس حافظ صاحب کہتے ہیں, حافظ صاحب بولے تو قرآن جس کو یاد ہو, 30 پارے جس کو یاد ہو, اس کو ہم کہتے ہیں حافظ صاحب. اگر پرانے دور میں چلے جائیں نا, اوپر کے زمانے میں تابعین اور اولیاء کے دور میں اگر چلے جائیں, قدیم زمانے میں اگر چلے جائیں, تو حافظ صاحب حافظ قرآن کو بولتے ہی نہیں تھے, حافظ قرآن کو حافظ صاحب بولتے ہی نہیں تھے. پھر کس کو بولتے تھے؟ حافظ پرانا بھی آتا, الحافظ ابن حجر عسقلانی, الحافظ الذہبی, الحافظ فلاں, الحافظ فلاں, الحافظ ابراہیم. حافظوں کا ذکر آتا. وہ کون سے حافظ صاحب تھے؟ وہ زمانے میں حافظ اس شخص کو کہتے تھے جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو. دیکھیں آپ ان کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کا لیول کیا تھا. آج کے زمانے میں اگر کہیں گے کسی کو حافظ, تو کیا 1,00,000 حدیث والا معنی نکلتا؟ 1,00,000 والا حافظ تو شاید روئے زمین پر کوئی ہے یا نہیں ہے, نہیں معلوم, شاید ایک بھی نہیں ہوگا, شاید, اللہ عالم, مجھے نہیں معلوم. اندازہ تو ایسا ہوتا کہ شاید روئے زمین پر ایک آدمی بھی شاید نہیں ہوگا جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو, سند کے ساتھ. حدیث سند وہ کڑیاں ہوتے نا, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا اللیث عن الاعمش عن جابر, انہوں سے لیے. یہ جو سند ہوتی ہے, یہ سندوں کے ساتھ حدیث یاد کرنا, پوری کڑیاں یاد کر کے ایک حدیث یاد کرے تو 1 کاؤنٹ ہوتی ہے, ایسے 1,00,000 یاد کرے تو حافظ.
اپنے آپ کو کس زمانے سے کمپیئر کرنے جا رہے ہیں؟ وہ زمانہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا وہ زمانہ تھا، اور وہ ان کے کیفیات تھے کہ لوگ مسجدیں بند کر کے اپنے مکانات میں چلے آتے تھے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پر تہجد نہیں پڑھی جاتی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہر صحابی تہجد میں ٹھہرا ہوا ہے، ہر صحابیہ عورت تہجد میں کھڑی ہے، ہر تابعی شب زندہ کرنے والا آدمی ہے، شب بیدار ہے، اللہ اللہ چل رہا ہے، تلاوت قرآن چل رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عبادت کر رہے ہیں جی۔ امام سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 قرآن اپنی زندگی کے اندر پڑھ دیے، 70,000 قرآن جی۔ اب آپ اندازہ کریں نا، اپنی لائف میں 70,000 دن ہوتے ہیں، 1,000 دن کو ایک اوسط اگر بانٹا جائے تو 3 سال میں 1,000 دن نکلتے ہیں، 3 سال میں 1,000 دن نکلتے ہیں۔ اگر ہم کو ہر روز ایک قرآن پڑھنے کا بھی اگر ٹائم دیا گیا تو ہم کو کیا کہتے ہیں، اتنا زیادہ وقت چاہیے کہ بیان نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ وقت چاہیے۔ اندازہ کریں نا کتنا ہمارا کیا حال ہے۔ 70,000 قرآن امام احمد بن حنبل نے پڑھا ہے۔ کب پڑھتے تھے ہوں گے، کب پڑھتے تھے ہوں گے؟ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک ہر روز صبح میں ایک قرآن، شام میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیا ان کے مقامات، کیا ان کے تذکرے، کیا ان کی عبادات، کیا ان کی ریاضتیں۔ ان کو ضرورت تھی اسپیشلی مساجد میں آنے کی۔ نفل نماز آپ کتنا بھی کہہ لیجیے، آپ جو جمع ہو کر آج نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے اور بھی سب پڑھیں گے جی، سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ جو پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر پڑھنا، اس سے زیادہ ثواب دیتا ہے گھروں کے اندر نماز پڑھنا۔ گھر کے اندر آپ نفل نماز پڑھے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ فرض نماز کا ثواب مسجد میں زیادہ ہوتا ہے اور نفل نماز کا ثواب گھر کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ مگر قربان ہو جائے ہمارے اولیاء کرام پر، قربان ہو جائے بزرگان دین پر، اللہ والوں پر، انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم شیطان سے اور نفس امارہ سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر بالخصوص اور گلف ممالک کو چھوڑ کر باقی سارے ممالک کے اندر جو شب معراج مساجد میں منانے کا اہتمام انہوں نے ایجاد کیا ہے، وہ ان کے خالص حکمت نہیں تھی، بغیر حکمت کے نہیں تھی۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ پلان کیا ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحابہ اور تابعین نے ایسا نہیں کیا ہے؟ ان کو پتہ تھا۔ وہ احادیث ہم سے زیادہ پڑھتے تھے، وہ قرآن اور سیرت ہم سے زیادہ پڑھتے تھے، صحابہ اور تابعین سے ہم سے زیادہ واقف تھے۔ مگر انہوں نے غور کیا کہ وہ لوگوں کا لیول الگ تھا، وہ لوگوں کی مجاہدات الگ تھے، ان کی محنتیں الگ تھی، لیکن آنے والے زمانوں کے لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ رات دیر گئے اپنے مکان کے اندر 2 بجے 3 بجے اٹھ کر اطمینان سے رکعت باندھیں گے اور ان کو نیند کا جھونکا بھی نہیں آئے گا اور وہ ساری رات عبادت کرتے رہیں گے۔ آپ اور ہم کیا اس بات کی امید کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے امید۔ اس چیز کو دور اندیشی کے ساتھ آج سے 50-100 سال پہلے ہمارے بزرگان دین غور کر لیا، انہوں نے پرکھ لیا تھا کہ آنے والے زمانے میں خیر نہیں ہے، عبادتوں سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بالکل عبادتیں نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ کیا، خاص مواقع پر ایک تحریک چلا دی، ایک خاموش تحریک چلا دی۔ پتہ نہیں یہ انقلاب کب آ گیا، جب لوگ نکل کر مکانات سے مساجد میں آ کر عبادت کرنے لگے۔ جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو گھر کے مقابل میں تو زیادہ عبادت ہو ہی جاتی ہے۔ نہیں، آپ حضرات میں سے جو بھی آدمی کو اس بات کی قوی امید ہے، میں ابھی بھی کھلم کھلا بتاتا ہوں کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، کسی کی ان کی سننا نہیں ہے، ہم کو قرآن حدیث اور دین اسلام جو بتایا اس پر چل رہا ہے۔ اگر آج بھی کسی آدمی کو اس بات کی قوی امید ہے، پکا ارادہ ہے اور اس کو امید ہے کہ میں گھر میں جا کر عبادت زیادہ کر سکوں گا، تو بخوشی گھر میں چلے جائے، گھر اس کے لیے زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ اور اگر امید نہیں ہے تو مسجد کے دروازے اس کے لیے بہتر رہے۔ اگر امید کم ہے کہ گھر جا کر عبادتیں کرے گا، گھر جانے کے بعد ٹی وی ہوتا، گھر جانے کے بعد بیوی ہوتی ہے، گھر جانے کے بعد بچے ہوتے ہیں، پھر گھر جانے کے بعد دوست احباب ہوتے ہیں، کھانا پینا باورچی خانہ کھلا رہتا ہے اور پھر بستر ادھر سے کھینچتے رہتا ہے میگنیٹ کی طرح۔ گھر جانے کے بعد عبادت نہیں ہوتی، گھر جانے کے بعد عبادت نہیں ہوتی۔ شیطان بولتا زیادہ ثواب کمائیں گے، چلو 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 چلو۔ وہاں جانے کے بعد پھر بولتا تھوڑا لیٹ، تھوڑا 5 منٹ، پھر وہ 5 منٹ 5 گھنٹوں میں بدل جاتے، سیدھا فجر کی اذان سنائی دیتی اس کے بعد، پھر بیچ میں کچھ ہوتا نہیں۔ بزرگان دین نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔
اب شب برات میں جمع ہو کر عبادتیں کر، شب برات میں جاگ کر عبادت کرنا اور شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شب برات اور شب قدر میں جاگ کر پوری پوری رات عبادتیں کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور شب معراج میں جاگ کر عبادت کرنا یہ سنت نہیں ہے، نفل ہے، مستحب ہے۔ صاف صاف بتا دیتے ہیں آپ کو، یہ نفل ہے، اضافہ کام ہے، مستحب ہے، کر لیں تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ مگر ایک تقاضۂ ایمانی یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو تہجد کو حضور اپنی زندگی میں کبھی ناغہ نہیں کیے تھے، ساری زندگی حضور تہجد پڑھے جی، جیسا ہم پر نمازیں 5 فرض ہے، حضور 6 نمازیں پڑھتے تھے فرض کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازیں تو یہ ہوتی تھی تہجد، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے اضافہ فرض ہے، اللہ نے مقرر کر دیا تھا، نافلۃ لک، اضافہ۔ حضور پر 6 نمازیں تھی، ہم پر 5 نمازیں، مصطفیٰ پر 6 نمازیں تھی۔ سو ساری زندگی مصطفیٰ جو تہجد کو فرض کے طور پر پڑھا کرتے رہے اور پڑھتے ہی رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز کو ہم خال خال کبھی کبھی بھی نہیں پڑھتے، موقع مل گیا شب معراج میں پڑھ لیے تو اچھا ہے نا، نہیں پڑھ لیے تو اچھا ہے۔ سو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے اور جمع ہونے سے لوگوں کو روکنا، یہ صرف اور صرف ایک شیطانی پیترا ہے، جہالت اور نفس کا پیترا ہے، اس کی طرف کان نہ دھریں، زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں کہ مسجد میں جمع ہو۔ پھر ہم یہ بات بتائے تھے کہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، یہ جمع ہو کر عبادتیں کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں جمع ہو کر تقاریر سن رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں مصطفیٰ کو آسمانوں کی سیر کروائی، مصطفیٰ کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ مختصر انداز میں، بالکل مختصر انداز میں واقعہ معراج انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اس طرح کی ایک رات تھی 27ویں رجب، اور سن تھا راویوں کے مطابق، جو قوی روایت ہے وہ سن تھا 11 بعثت۔ بعثت معلوم ہے بعثت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے 11 ہجری، یہ جو سال ہم دیکھ رہے ہیں، ہجرت سے پہلے کے جو سال تھے اس کو بعثت کہتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں جو اپنی نبوت کا اعلان کیے کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ کو ایک ماننے کے لیے جو غار حرا کے پیغام کے بعد حضور اعلان کیے، اس روز سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کو ہجرت کرنے تک 13 سال کا ٹائم رہا۔ مکے میں حضور 13 سال گزارے ہیں اور مدینے میں 10 سال، 10 سال کے بعد پھر وصال ہو گیا آقا کا۔ 40 سال نبوت کے اعلان سے پہلے، 13 سال نبوت کے اعلان کے بعد مکے میں، اس کے بعد 10 سال مدینے میں۔ سو یہ 40 اور 13 53 اور 10 مدینے کے 63، یہ 63 سال رہے۔ تو یہ جو 13 سال رہے ہیں، 13 سال اعلان نبوت سے لے کر ہجرت کرنے تک کے 13 سال، یہ 13 سال کو کہتے ہیں بعثت، بعثت کا زمانہ۔ سو 11 سال بعثت کے جب 11واں سال چل رہا تھا، بعثت کا 11واں سال، 10 سال مکمل ہو گئے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے لیے بلایا، سفر معراج کے لیے بلایا، اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر واقعہ اسراء کا نام کے ساتھ ہے، اور واقعہ معراج کا تذکرہ بغیر نام لیے کہ ملتا ہے۔ سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، 15واں پارے کی پہلی آیت، 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو سفر کروایا اپنے بندے کو، اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سفر کروایا، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، پوری رات میں نہیں، لیلاً، فی اللیل ہی ہوتا تھا، فی اللیل تو رات ہوتی تھی، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کو لے کر گئے، مسجد حرام سے سفر کروائے، مسجد اقصی کو لے کر گئے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کون سی مسجد اقصی؟ اقصی کا معنی کیا ہے؟ اس کا نام شروع سے مسجد اقصی نہیں ہے،
اس کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں، اقصی کہتے ہیں بہت دور، اقصی کا معنی آتا ہے بہت دور. سو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بہت دور مسجد کو ہم لے کر گئے. المسجد الاقصی عرب میں اس زمانے سے ہی کہتے اس کو المسجد الاقصی کہتے، وہ جو سب سے دور مسجد ہے. وہ ان کو پتا تھا ملک شام میں مسجد ہے، فلسطین کے علاقے میں ایک مسجد ہے جو انبیاء کا قبلہ رہی ہے، جو سارے زمانوں کا اور امتوں کی قبلہ بنی ہے، وہ مسجد ہے. اس کو کہتے تھے دور والی مسجد، المسجد الاقصی. سو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو دور والی مسجد میں، مسجد اقصی کی طرف سفر کروایا. کون سی مسجد اقصی؟ کون سی دور والی مسجد؟ فرمایا وہ دور والی مسجد، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں بسا کر رکھی ہے. برکتیں اس کے اطراف میں بسا کر رکھی. بارکنا فی ہی نہیں فرمایا، اس میں برکت کی ہے نہیں فرمایا. بھئی اب یہ مسجد ہے، یہ مسجد وزیر النساء ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ مسجد کی برکت جو بھی ہوگی مسجد کے اندر زیادہ ہوگی یا مسجد کے باہر زیادہ ہوگی؟ کھلی بات ہے نا. تو مسجد کے اندر برکت زیادہ ہوگی، اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی. سو مسجد اقصی میں جو برکت تھی سو تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جی وہ مسجد اقصی جس کے اطراف اور اطراف و اکناف میں، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں بسا کر رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے بندے کو اس لیے لے کر گئے تاکہ ہم اپنے نشانیاں دکھلائیں، اپنے نشانیاں. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک سننے والا اور دیکھنے جاننے والا سمیع. سو اب یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اسراء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے اور اس کا قرآن میں ذکر ہے. اگر کوئی آدمی روئے زمین پر ایسا ہو جو کہتا ہو کہ اسراء نہیں ہوئی، سو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ صاف قرآن کی آیت کا انکار ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کا انکار ہوگا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء پر لے جایا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے، وہ تو حالات آپ سنے ہوں گے کہ کیسا سفر ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پلک سے، اور بعض روایتوں میں آتا کہ اپنے ہونٹ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے، اور بعض روایت میں آتا اپنے ہونٹ سے انہوں نے مصطفیٰ کے تلووں کو ٹچ کیا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، باہر آقا کو تشریف باہر لایا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آب کوثر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو پھر دھویا گیا، نہلایا گیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نہلانے کے بعد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نہلانے کے بعد پھر سینے کو بند کیا گیا. وہ سینہ نہیں جو روحانی ہو. اب یہ سفر جب جسمانی ہے، سارا سفر جسمانی ہے، سو جو سینہ کھولا گیا وہ بھی جسم کا سینہ کھولا گیا، سینہ جسم کھولا گیا. اور جو جسم کے اندر جو دل ہوتا ہے اس دل کو نہلایا گیا. ایک سوال یہ ہوتا، روایتوں میں آتا ہے بھئی جو چیز کاپی ہوتی ہے نا، کاپیاں، نوٹ بکس ہوتے ہیں، نوٹ بکس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں. نہیں، نوٹ بکس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، چاکلیٹی کلر کور. بھئی کیوں چڑھاتے ہیں؟ مطلب نوٹ بک میلی نہیں ہونا. ایفیکٹ جو بھی ہو، باہر کا جو بھی نقصان پہنچتا ہے، نوٹ بک پہ نقصان نہ ہو بلکہ کور پہ ہو جائے، سیف کرنے کے لیے. سو کور ہوتا ہے سیف کرنے کے لیے. اب آپ یہ بتائیے کہ میلا زیادہ دل میلا ہوتا یا جسم میلا ہوتا؟ اگر دھونے کا ہی معاملہ ہے پانی سے، تو نہانا جو ہوتا جسم کو نہاتے یا سینہ کھول کر دل کو نہلاتے؟ تو نہلانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نہلانا تھا. پھر یہ سینے مبارک کے اندر دل کو کیوں نہلایا گیا؟ جواب ایک ہی آتا کہ بابا وہاں پر پاک نہیں رہنا اور میلے ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں، وہاں پر کچھ میل جمع ہو سکے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلتا تو خوشبو آتی ہے. جی، پسینہ نکلتا تو خوشبو آتی. اگر میل ہوتا تو بدبو آتی. نہیں،
بھی پسینہ نکلتا، ہمارا پسینہ بطور میل، بطور فضلات، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بطور عطر. سو وہاں پر تو میل بیٹھنے کا تصور نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی آقا کے پیدائش سے لے کر وصال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آ کر بیٹھی ہو. نہیں، کوئی کیڑا آقا پر بیٹھتا ہی نہیں تھا. اس کی تحقیق یہ بتاتے علماء کرام کہ مکھی بیٹھتی ہی وہاں پر ہے جہاں سے معمولی سے معمولی جراثیم یا بیکٹیریا نظر آتی ہے تو مکھی آ کر بیٹھتی ہے. اب حضور کے پاک جسم پر کبھی بیکٹیریا اور جراثیم جمع ہونے یا میل کچیل جمع ہونے کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر مکھی بیٹھے گی کیسے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ پھر یہ نہلانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. پھر یہ دل کو نہلانا کیسا تھا؟ محترم حاضرین کرام، اگر دل کو صاف کرنے کے لیے نہلانا تھا، اگر دل مبارک کو جو نہلایا گیا اگر صاف کرنے کے لیے نہلایا جانا تھا تو زمین کے کوئی بھی پانی سے نہلا دیا جاتا تھا یا زیادہ سے زیادہ زمزم سے نہلا دیا جاتا تھا. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو آب کوثر کے پانی، وہ جو آسمانوں کے اوپر جو چشمہ ہے، وہ کوثر جو مصطفیٰ میدان محشر کے موقع پر امتیوں کو پلائیں گے، اس پانی سے نہلانے کا مقصد یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانے دراز سے اس روئے زمین پر اس عالم ناسوت میں رہ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آسمانوں کی سیر کرنا تھا، عالم نورانیت اور عالم ملکوت کی سیر کرنا تھا، عالم اعلیٰ اور ملأ اعلیٰ کی سیر کرنا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا. سو ایک تیاری کی طور پر کہ عالم جو کیفیات عالم انوار کے ہوتی ہے، وہ کیفیات کا ماحول بنانے کے لیے، ایک اویئرنیس بنانے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر بار نہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کا پانی دل کو لگانے کا حکم فرمایا. وہاں کا پانی سے نہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ دل کو صاف کرنا تھا. ارے وہ دل سے صاف بھلا کون سا دل ہو سکتا ہے جس میں اللہ رہتا ہو؟ جی، جس دل میں اللہ ہوتا ہو اس دل سے بھلا کون پاک ہو سکتا ہے؟ جی کوثر بھی تو کوثر ہو، وہ کوثر بھی تو مصطفیٰ کے نور سے ہی بنا نا. وہ کیا پاک کرے گا؟ وہ تو اس کی نصیب کی بات ہے کہ وہ مصطفیٰ کو چھو لیا ہے. سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کو آب کوثر سے نہلایا گیا، پھر سینے کو بند کیا گیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں، ایک کثیر تعداد میں فرشتوں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ براق ایسا تھا گویا وہ خچر سے بڑا تھا اور گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا. ان دونوں کے درمیان سے اس کا ایک جانور تھا. بس اس جانور کے اوپر بیٹھ گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد 2 قدم درمیان میں پڑے اور تیسرا قدم مسجد اقصی میں پڑا. اور وہ کیسی سواری تھی، وہ کیسا جانور تھا، وہ اللہ کو معلوم، اللہ کے حبیب کو معلوم. ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا. براق ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں براق برق کی جمع ہے. برق کرنٹ کو کہتے ہیں. ایک کرنٹ ہو تو اس کی کرنٹ کی تو رفتار آپ لوگ جانتے ہیں، سورج کتنے کروڑوں میل دور ہوتا ہے لیکن وہ نکلتا ہے آنن فانن روشنی یہاں پر پہنچ جاتی ہے. اتنی اسپیڈ تو خالی کرنٹ کی ہوتی ہے. اور یہ ملٹیپل کرنٹ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں براق. کثیر یعنی بہت سارے کرنٹ کا پاور سے ایک جگہ جمع کرتے ہیں تب بنتا ہے براق. اسی طرح برق کہتے ہیں بجلی جو آسمانوں سے چمک کر زمین تک گرتی ہے. دیکھیے اسی کیا اسپیڈ ہوتی ہے. ویسے کئی بجلیوں کو جمع کرنے کے بعد جو اسپیڈ بنتی ہے وہ بنتی ہے براق. سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد 2 قدم پڑتے ہیں. 2 قدم کے بعد تیسرا قدم مسجد اقصی میں پڑتا. اب یہ جو 2 قدم اور 3 قدم جو بھی پڑے ہیں، یہ 2 قدم درمیان میں تیسرا قدم مسجد اقصی پر. اب آپ بتائیے اتنی اسپیڈ رہے تو کچھ سمجھ میں بھی آتا؟ جی اتنی اسپیڈ میں اگر جائیں، اگر کوئی ایسے لے کے چلے جائے تو کچھ سمجھ میں آتا کیا دیکھے اور کیا نہیں دیکھے؟ نہیں سمجھ میں آتا. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتار میں فرماتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رفتار آقا کے لیے نہیں تھی یا آقا کے لیے بھی بار تھی اور ان کے اوپر بھی ہیوی تھی. نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں دوران سفر دیکھتا ہوں رأیت عند الکثیب الحمر رأیت موسیٰ عند الکثیب الاحمر واقفا یصلی فی قبرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جو اسپیڈ کے ساتھ ہم جا رہے تھے
میں ایک لال قسم کا جو ریتی کا ٹبا تھا، تودا ہوتا ہے تھوڑا مٹی پڑی ہوئی ہوتی، لال رنگ کی مٹی کی تودے کے پاس میں دیکھا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی اور موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے پہاڑ اور ندی نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں مطلب وہ اسپیڈ ان کے عقل پر اور ان کے آنکھوں پر بھاری نہیں پڑے تھے، وہ تو کھلم کھلا دیکھنے جا رہے تھے۔ ارے خاک یہ براق کی اسپیڈ، جی خاک یہ براق کی اسپیڈ اور یہ دنیا کی اسپیڈ اور کائنات کی کوئی اسپیڈ اور کوئی رفتار میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کو چکا چوند کر سکتی ہے؟ جو نگاہیں اللہ کو دیکھنے جا رہی ہو، جی جو اللہ کو دیکھنے جا رہے ہو اس کو یہ اسپیڈ چکا چوند کریں گے، کنفیوز کریں گے؟ یہ کیا ہم خاک کو کنفیوز کریں گے؟ فرماتے ہیں رأیت موسیٰ واقفا یصلی، میں نے دیکھا موسیٰ کو وہ کھڑے رہ کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب یصلی کا معنی بیشتر علماء کرام نماز کا ترجمہ کیے، وہ ٹھہرے ہوئے اپنے قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ قبر کے اندر تو نماز فرض ہوتی جاتی نہیں، نماز تو اوپر پڑھنا ہے، اندر جا کے بھی نماز پڑھنا ہے، یہیں برابر نہیں ہو رہے ہم سے تو خیر چلو موسیٰ علیہ السلام اگر نماز پڑھ رہے تھے تو ہو سکتا، بہت سارے علماء نے ترجمہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے، مگر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بولتے ہیں کہ معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ تشریح علماء کی ہے، سو علماء کو اختیار ہے اجتہاد کا۔ الفاظ حدیث تو یہ ہے رأیت موسیٰ واقفا فی قبری یصلی، قبر کے اندر میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہوئے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا ایک معنی درود بھی آتا ہے، صلاۃ کا ایک معنی درود بھی آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے؟ جی جب آپ کے گھر میں ایک مہمان آنے والے ہو، چلو بھائی ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب مہمان گاڑی پارک کر دیا اور گھر میں آ رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، یا گھر میں نفل پڑھنا ہے تو اللہ اکبر بول کے نفل بن کے ٹھہر جاتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، نماز کو مؤخر کرتے، مہمان کا استقبال کرتے، اس کو اخلاق کہتے ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں، مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، یہی ہوتا نا نفل نماز میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قبر کے اندر نماز فرض تو نہیں تھی، ٹائم تو مقرر نہیں تھا، سورج ڈوب گیا تو نماز چھوٹ جائے گی، وہ مسئلہ تو نہیں تھا۔ سو اگر نماز پڑھنا ہوتا تو جس وقت مصطفیٰ گزر رہے ہوتے اور مصطفیٰ کے دیدار کا اور موقع ہوتا اور مصطفیٰ کے استقبال کا موقع ہوتا، ویسے ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام رکعت بند کر ٹھہر جاتے کہ آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا ہوں، رکعت باندھ لیے، یہ مفہوم ہو جاتا؟ نہیں ایسا نہیں، علماء کرام بتاتے، خاص طور پر شیخ الاسلام بتاتے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب کہ صلاۃ کا معنی یہاں پر درود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے استقبال میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہ کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، یہ مفہوم زیادہ بیٹھتا ہے وہاں پر۔ صلاۃ کا معنی تو وہی ہوتا ہے، یصلی نماز پڑھ رہا ہے، یصلی درود پڑھ رہا ہے، دونوں معنی آتے ہیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہ کر، جی اگر حضور یہ فرماتے کہ میں نے دیکھا موسیٰ کو نماز پڑھ رہے تو اس کے لیے ٹھہرے کا لفظ بھی تو ضروری نہیں تھا نا، ٹھہرنے کا لفظ بھی تو ضروری نہیں، کیونکہ نماز ہوتی ہی ٹھہر کے نہیں، مگر فرمایا واقفا یصلی، ٹھہر کر۔ یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے مصطفیٰ کا، جیسا کوئی بڑی شخصیت گزرتے راستوں میں استقبال نہیں کرتے، راستوں میں ہم دیکھتے تھے کہ میلاد کا جلوس، آقا کا میلاد نکالتے 12 ربیع الاول کو، بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں سے سواریاں جا رہے ہیں میلاد کے، تو بہت سارے لوگ نوجوان بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ٹوکرے بھر بھر کے اوپر پھول کے پتیاں لے جاتے اور سیکنڈ فلور پر سے فرسٹ فلور پر سے میلاد کے ریالیوں پر پتیاں نچھاور کرتے گلاب کے پھول کے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ وہ اسپاٹ رکنے کا نہیں ہے، گزرنے کا ہے، صرف استقبال ہے، اظہار محبت ہے، ویلکم کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے کسی کا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اس طرح سے درود و سلام پڑھ کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم جہاں پر اترے، مسجد اقصیٰ کے دروازے پر اترے، وہاں پر بازو ایک چٹان تھی، وہاں پر بازو ایک بڑی چٹان تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے، یہ بھی یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے تو اکثر انسان کے روپ میں پیش ہوتے، یہ ذہن میں رہے۔ آپ بولیں موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بھی ہے کیا؟ ہاتھ ہے تو انگلی بھی ہے، تو انگلیاں کتنے ہیں ان کے؟ یہ سب سوالات کے جوابات نہیں، احادیث میں ہیں۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آیا کرتے تھے، سو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے چٹان میں انگلی چباتے تو آر پار ہو جاتا، انگلی آر پار ہو جاتی ہے، اس میں پھر وہ براق کی جو لگام تھی
لگام ہوتی نا گھوڑے پہ جو ڈال کے رکھتے ہیں، وہ لگام تھی، وہ لگام کو اس میں سے ڈال کر پھر اس طرح سے بند دیتے ہیں اس کو، گھوڑے کو جیسا بند دیتے ہیں نا، بس وہ سوراخ میں ڈال کر رسی کو گھوڑے کو بند دیتے ہیں، براق کو بند دیتے ہیں، بننے کے بعد مسجد کے اندر جاتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سارے انبیاء کے ارواح وہاں پر موجود ہے، مسجد اقصی میں وہاں پر موجود ہے، ساروں سے ملاقات ہوتی اور سارے کے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھنا ہے، آگے بڑھیے۔ اب خیال یہ آتا کہ مسجد اقصی ہے کتنی ہے مسجد اقصی، یہ ہماری مسجد کی اتنی ہوں گی، ڈبل ہوں گی، ٹرپل ہوں گی، اور اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے، اور ہے کتنی وہ آخر کتنی تو بھی ہے وہ، میں سمجھتا ہوں میرا اپنا اندازہ ہے شاید 1000 آدمی نماز پڑھتے ہوں گے مسجد اقصی میں، بس 1000 سوا ہزار آدمی پڑھتے ہوں گے، اندازہ میرا جو فوٹوز میں نے دیکھا اس سے زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد شور ہے 1 لاکھ سے زیادہ پکا، 1,40,000 کی روایت ہے، 1,24,000 کی روایت ہے، 2,24,000 کی روایت ہے، روایتیں مختلف ہے، مگر 1 لاکھ سے کم کی تو کوئی روایت نہیں ہے۔ سو 1 لاکھ سے زیادہ نبی وہاں پر کیسا نماز پڑھے؟ نماز جسم نہیں پڑھ رہے تھے، روح پڑھ رہے تھے، روح کو جگہ ہونا پڑتا ہے، اتنی جگہ میں روح آتی اور اتنی جگہ میں نہیں آتی، اگر روح کو جگہ ہونا پڑتا تو پھر مرنے والے کے لیے دروازہ کھول کے رکھنا پڑتا، روح کو جو باہر نکال کے لے کے جانا ہے نا، دروازہ بند رہا تو روح کہاں سے جائیں گی پھر؟ تو بابا روح کو جگہ نہیں لگتی، جو روح تو امر رب ہے، وہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا امر ہے، وہ کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم۔ بہرحال روایت میں احادیث میں یہ ہے کہ سارے انبیاء کے ارواح مسجد اقصی میں حاضر تھے، بشمول موسیٰ علیہ السلام کے سارے انبیاء کے ارواح وہاں پر حاضر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امامت فرمائے، اور امامت فرمانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف لے گئے، سب سے ملاقات کیے، باہر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر دوسرا سفر شروع ہوا، وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، معراج کا تذکرہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نجم میں اس کا ذکر ملتا ہے، مگر معراج پہ جانے کا ذکر نہیں ملتا، معراج پہ جانے کا نہیں، سورہ نجم کے اندر معراج سے واپس آنے کا ذکر ملتا ہے، واپس آنے کا، اور معراج پر جانے کا جو ذکر ملتا ہے وہ بخاری شریف میں ملتا ہے، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف اور تقریباً سارے صحاح ستہ اور دیگر کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ اسراء کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اسراء کا ذکر آیا قرآن کے اندر، معراج کا ذکر نام کے ساتھ قرآن کے اندر نہیں ہے، واقعے کی طرف اشارہ ہے، واقعے سے واپس آنے کا تذکرہ ہے، لیکن جانے کا ذکر ملتا ہے۔ عرج بی الی السماء، مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، عرجا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اوپر لے جانے کو معراج کہتے ہیں، سو وہاں سے لفظ نکلا معراج۔ اسراء کہتے ہیں مسجد اقصی حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں کی جو سیر تھی وہ معراج تھی، وہ معراج تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر سارا کا سارا جسم کے ساتھ ہو رہا تھا، جسم بھی موجود تھا اور مصطفیٰ کی نورانیت بھی موجود تھی اور مصطفیٰ کی حقیقت بھی موجود تھی، تینوں کے ساتھ یہ سفر ہو رہا تھا۔ جیسے سفر معراج شروع ہوا، پہلا آسمان لگا، آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، سارے دروازے بند ہیں، ایک دروازے پر آ کر کھٹکھٹا لگایا گیا، جی آواز دی گئی، پوچھا گیا اندر سے کہ کون آنے والا ہے، سب کے لیے راستے بند ہے، ایک خاص دروازہ ہے آسمان میں، وہ دروازے سے کسی کو انٹری نہیں ہو سکتی ہے، فرمایا گیا کون ہے، کون آنے والا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں آیا ہوں، میرے ساتھ محمد ہے، اور محمد کو آج اوپر آنے کا آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، سو وہ خاص دروازہ کھولا جاتا جو سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کے لیے نہیں کھولا گیا تھا۔ سو پہلا آسمان طے ہوتا، اس پر کچھ نظارے ہوتے، دوسرا آسمان طے ہوتا ہے، اس پر کچھ نظارے ہوتے، ہر آسمان کے اوپر گیپ ہوتا ہے، جیسا کہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ ہر آسمان کے ایک سطح ہے، جیسا فرسٹ فلور پہ چلے جائیں تو سطح ہوتی نا اس کی، وہ بھی ایک سطح ہے، ایک اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، تو ہر آسمان کے درمیان گیپ ہے، ایک سطح ہے، بیچ میں گیپ ہے، ہر آسمان کے اوپر چلنے پھرنے کی جگہ ہے، تو ہر آسمان کے درمیان گیپ ہے، اور ہر آسمان کا ایک موٹاپا بھی ہے، تھکنس، یہ چھتوں کا تھکنس ہوتا نا، کتنا ہوتا 6 انچز،
10 inches اتنا ہی ہوگا نا, 10 inch 8 inch اس کا تھکنس ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ آسمانوں کا تھکنس بھی ہوتا ہے, آسمانوں کے درمیان گیپ بھی ہوتا ہے, پھر آسمانوں کی تھکنس بھی ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کے درمیان کا گیپ, جیسے یہاں سے ہم اسٹارٹ ہوئے زمین سے, تو آسمان تک جانے کے لیے جو فاصلہ جو ہے وہ اگر کرنٹ کی رفتار میں ہم جاتے ہیں, روشنی اور نور کی رفتار میں اور بجلی کی رفتار میں اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو 500 سال کا وقت لگتا ہے پہلے آسمان کو ٹچ کرنے کے لیے, پہلے آسمان کو ٹچ کرنے کے لیے. اندازہ کریں کیا مسافت ہوں گی پہلے آسمان کو ٹچ کرنے کے لیے. اور ہر آسمان کی تھکنس اس کی اپنی 500 سال کرنٹ کی رفتار کے حساب سے ہوں گے. ہر آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے اگر کرنٹ کی رفتار میں چلے تو, ہماری رفتار میں نہیں. اور ہر آسمان کے درمیان گیپ بھی اتنا ہی ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے, تقریباً 7000 نوری سال کہتے ہیں, نوری سال یعنی کرنٹ کی سپیڈ والے سال. اگر 7000 سال سفر کرے تو یہ سارے آسمان طے کیے جا سکتے ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی خاطر لیلن, رات کے ایک حصے میں سفر کروا دیا ہے. رات کے ایک حصے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سیر کروا دیا. اور صرف ایسا ہی نہیں بس اٹھے اور نکلے سیدھا سیدھا چلے جاتے, ہر آسمان میں جاتے, آسمان کے اندر نظارہ کرتے, ہر آسمان کے اوپر نکلتے, لوگوں سے ملاقاتیں کرتے, نظارے دیکھتے, ہر آسمان کی سیر کرتے, ہر ایک کا نظارہ کرتے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتے جب سے وہ پیدا کیے گئے تھے اس دن سے اس واقعہ معراج تک مصطفیٰ کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ پتہ چلا ہے یہاں سے محمد الرسول اللہ, اللہ کے محبوب گزرنے والے ہیں. وہ اس دن سے ٹھہرے تھے. سارے فرشتوں کو مایوس کیے بغیر سب سے مصطفیٰ ملاقات کرتے ہوئے گزرتے, سب سے ملاقات کرتے ہوئے گزرتے, سب کو اپنا دیدار کا موقع دیتے, گفتگو کرتے ہیں. روایتوں میں گفتگو آتی ہے کہ فلاں فرشتے سے میں نے بات کیا, فلاں فرشتے سے میں نے بات کیا, بات چیت ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہے, سیر ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتے ہوئے اب اس کی تفصیلات میں گئے بغیر سارا ہوتے ہوئے پھر پہنچتے ہیں 7 آسمان کو کراس کرنے کے بعد. پھر وہ جو درخت ہوتا ہے سدرۃ المنتہا کا, جو انسانوں کی ارواح جس سے رہتی ہے, پتا جھڑ جائے تو ادھر انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. وہ جو انسانوں کی روحوں سے متعلق جھاڑ ہے جس کو سدرہ کہتے ہیں, سدرہ کہتے ہیں بیر کے جھاڑ کو, ایک بڑا بیر کا جھاڑ ہے, وہاں بڑا بیر کا جھاڑ ہے, اس میں جو پتا پیلا ہو گیا اور جھڑنے کے قریب آ گیا سمجھو وہ اسرائیل علیہ السلام کا آفس اس کے پیڑ میں ہے. بڑا جھاڑ ہے, اوپر پتے ڈالیاں ہیں, اس کے پیڑ میں اسرائیل علیہ السلام کا, اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے ان کا آفس ہے. اس کے اندر وہ بیٹھ کے بس نگرانی کرتے رہتے, یہ پتا پیلا ہوا وہ آدمی کی روح قبض کرو, جھڑ گیا, بس یہی کام کرتے رہتے ہو. وہاں تک کی سیر ہوئی, سدرۃ المنتہا آ گیا, وہاں پر اسرائیل علیہ السلام کا آفس بھی ہو گیا, جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے, اور پھر اور آگے بڑھنے لگے. وہاں پر جو آگے بڑھنے لگے تو رف جس سواری پر بیٹھ کر جا رہے تھے, اوپر کی سواری تو رف پہ کی ہے نا, زمین کی سواری براق پہ کی ہے, آسمانوں کی سواری رف پہ کی ہے. سو رف کی بھی وہاں پر سکت ختم ہو گئی, رف کی وہاں پر سکت ختم ہو گئی اور وہاں پر وہ رک گیا. سدرۃ المنتہا سے مصطفیٰ آگے بڑھنا چاہے, جبرائیل علیہ السلام رک گئے, جبرائیل علیہ السلام رک گئے, وہاں پر پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل آگے نہیں چلیں گے, آگے نہیں چلیں گے. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہاں پر میری حد ختم ہو گئی, اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے, مجھ کو اجازت نہیں ہے, میں اس سے آگے اس سے نہیں بڑھ سکتا. کیا کہا تھا شاعر, بہت بچپن میں سنا تھا شعر, بڑا اچھا شعر ہوتا. جبرائیل علیہ السلام, بعض لوگ اس طرح ہوتے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کو سفر کروا رہے تھے, حضور کو سفر جبرائیل علیہ السلام کروا رہے تھے. ٹھیک ہے کروائے, ویسا کر رہے تھے, ایسا ٹھیک ہے, پھر بھی کروا رہے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسا بی بی حلیمہ مصطفیٰ کو پال رہے تھے ویسا دکھتا تھا. حق تو یہ تھا کہ مصطفیٰ بی بی حلیمہ کو پال رہے تھے, نہیں, ورنہ تو ان کو جو دودھ آتا تھا وہ تو ان کے بچے کو بس نہیں ہوتا تھا, وہ کب دودھ پلا سکتی تھی مصطفیٰ کو. مگر مصطفیٰ آئے تو دونوں کو دودھ بس ہو گیا. جی روشنی نہیں تھی سو روشنی ہو گئی, بیمار اٹھنی چلنے لگ گئی, جی ان کے گھر میں دانا پانی کھانا آ گیا. تو حلیمہ تو مصطفیٰ کو نہیں پال رہی تھی نا, جی علیہ السلام رضی اللہ عنہا, بڑے اونچا مقام ہے ان کا, حضور کی دائی ہے وہ, مگر معاملہ تو یہ تھا کہ مصطفیٰ ان کو پال رہے. بس ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. جبرائیل آگے چل رہے تھے, زمانہ سمجھ رہا تھا کہ جبرائیل مصطفیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے.
مگر معاملہ کچھ اور ہوتا۔ کیا شعر ہے وہ، بڑا اچھا پیارا شعر ہے، بچپن میں سنا تھا والد صاحب کی زبان سے، تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے۔ چلے سدرا سے تنہا آپ سیدھے عرش پر پہنچے۔ سدرا کی بات تو جبرائیل نہیں تھے نا، جبرائیل علیہ السلام تو سدرا سے پہلے تھے نا۔ اب شاعر کہہ رہا ہے چلے سدرا سے تنہا آپ سیدھے عرش پر پہنچے، نبی جی راستہ دیکھا ہوا معلوم ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کو رستہ معلوم تھا، نہیں جس کو رستہ نہیں معلوم ہو وہ اکیلے کیسے جائے آگے؟ جی ایسا بھائی دیکھ روایتوں سے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام راستہ بتا رہے ہیں، مگر جب جبرائیل علیہ السلام چھوٹ گئے تو پھر راستہ کون بتا رہا تھا آگے؟ پھر جبکہ علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زمین کا جو سفر تھا اور آسمانوں کا جو سفر تھا وہ کم تھا، اور آسمانوں کے اوپر کا سفر سدرۃ المنتہا کے آگے کا سفر زیادہ تھا۔ یہ کم تھا، وہ زیادہ تھا۔ اگر یہ راستہ برابر نہیں معلوم ہوتا تو وہ رستوں پر مصطفیٰ سیر کیسے کرتے؟ جگہ جگہ پر آسمانوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل وہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہو رہا ہے، محمد یہ ہو رہا ہے۔ جہنم میں جاتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل وہ لوگ اپنے چہرے کیوں لوچ رہے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں وہ غیبت کرنے کی وجہ سے لوچ رہے ہیں۔ ارے ان کو سانپ کیوں ڈس رہے ہیں؟ وہ زنا کرتے تھے اس لیے سانپ ڈس رہے ہیں۔ ارے یہ جنت کے اندر یہ محل کیا نظر آ رہا ہے؟ مصطفیٰ یہ نمازیوں کے لیے محل ہے۔ جگہ جگہ گائیڈ جبرائیل بنے ہوئے تھے۔ اگر حقیقت میں گائیڈ جبرائیل تھے تو پھر سدرۃ المنتہا کے آگے مصطفیٰ کو کون گائیڈ کر رہا تھا؟ کون گائیڈ کر رہا تھا؟ ارے مصطفیٰ کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ مصطفیٰ کو صرف اللہ گائیڈ کرتا ہے، صرف اللہ، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ وہ تو صرف آتے بھائی جو گائیڈ کرنا ہو، جسے بتانا ہو اور جسے سکھانا ہو، جو معلم بن کر آیا ہو وہ مصطفیٰ۔ یعنی اگر جبرائیل سکھانے اور بتانے والے ہیں تو مصطفیٰ ان کے شاگرد ہوئے، تو مصطفیٰ اگر شاگرد ہوئے تو جبرائیل مصطفیٰ کو جگانے کے لیے اپنی آنکھوں کے پلک ان کے تلووں پر ملتے ہیں۔ یہ کون سی استادی اور شاگردی ہے؟ یہ کون سی استادی اور یہ استادی اور شاگردی نہیں ہے، وہ تو اپنے نصیب کا حصہ لے جا رہے تھے۔ جبرائیل بھی فخر کرنے والے تھے کہ مجھے بھی مصطفیٰ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر کوئی شاگرد گاڑی چلا رہا ہو اور استاد پیچھے بیٹھا ہوا ہو تو کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آگے جو ہے یہ بتا رہا ہے، نہیں یہ بتا نہیں رہا ہے، بتا تو پیچھے والا ہی رہا ہے، یہ خدمت کر رہا ہے، یہ معنی نکلتا۔ سو جبرائیل لیکن ہمارے پیر نے لکھا ہے کہ ایسا ہے، ہمارے پیر وہ تو علماء میں سے ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کے بعد جب عرش پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر، جی یا راقیا فوق حام العرش منتعلا بعزت عجزت عن نیلها الہمم۔ بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حسرت رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں یا راقیا فوق حام العرش منتعلا، اے وہ جو عرش کے اوپر چڑھنے والا ہو اپنے نالین کے ساتھ، اپنے چپل اتارے بغیر، اپنے نعال اور اپنے چپل پہن کر، یا راقیا فوق حام العرش منتعلا، جو عرش کے اوپر بھی چپل پہن کر جاتے ہیں، بعزت، ایسے عزت کے ساتھ، عجزت عن نیلها الہمم، جو بڑے سے بڑا عزت دار بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکا کہ عرش خدا ہے اور مصطفیٰ کو چپل پہن کے آنے کی اجازت ہے، چپل پہن کے آنے کی اجازت ہے۔ اور آپ بولیں گے کہ بھئی چپل پہن کے آنا تو مسجد میں بھی اجازت نہیں ملتی ہے، وہاں پر کیسے مل گئی؟ چپل کس کی ہے؟ نہیں، چپل کی تو اجازت کہیں اور نہیں ہوگی، مگر چپل ہے کس کی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ آپ کو میں واقعہ سناؤں، حدیث شریف سناتا ہوں۔ سوالات ایسے کرتے ہیں لوگ، ایسا کیسا چپل ہو سکتی بھائی؟ جی ہر چیز کی تو لیمٹس ہونا چاہیے نا۔ ارے وہ چپل کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، جی روایت ہوتی ہے، روایت ملتی ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت خوشخبری والی حدیث سنائے، ایسی حدیث سنائے کہ ناقابل یقین، اتنی زیادہ خوشخبری والے۔ وہ حدیث نہیں سنانا چاہ رہا ہوں ابھی میں، کیونکہ عبادتیں کروانے کا ہے آج رات، یہ آرام کروانے کا نہیں ہے، اس لیے وہ روایت نہیں سناؤں گا۔ تو فرماتے ہیں جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ باغ میں تھے حضور کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری والے حدیث سنائے،
سو وہ تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ خوشخبری دو۔ حضرت ابو ہریرہ نکلنے لگے، پھر نکلتے نکلتے رک کے پلٹ کے آئے، یا رسول اللہ یہ بات تو اتنی بڑی ہے، اگر میں بولوں گا تو لوگ مجھ کو سچا نہیں مانیں گے، یہ بات آپ کی کہی ہوئی ہے، یہ ماننے کے لیے کچھ دلیل مجھ کو دیجئے، کچھ دلیل مجھ کو دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب حدیث مصطفیٰ کی ہے، ابو ہریرہ دلیل مانگ رہے ہیں لوگوں کو پیش کرنے کے لیے، دیکھو یہ میرے پاس ثبوت ہے اور یہ بات درست ہے، یہ بتانے کے لیے تو کیا دلیل پیش کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر مبارک سے دونوں چپل اتار دیتے اور فرماتے ابو ہریرہ یہ نشانی لے کر جاؤ تمہارے سچے ہونے کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو ابو ہریرہ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں۔ کوئی ابو ہریرہ سے پوچھے کہ بھئی چیزوں کی بھی لمٹس ہوتی ہے، ہاں کوئی ابو ہریرہ سے کہے نا کہ ابو ہریرہ تم کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے تم، مجذوب ہو گئے، دیوانے ہو گئے، ہوا کیا تم کو؟ چپل کی جگہ پیر ہوتی ہے، سر نہیں ہوتا ہے، مگر ان کو کیا پتا، وہ تو عاشق جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کی چپل کی جگہ کہاں ہوتی ہے، ہائے مصطفیٰ کی چپل کی جگہ کہاں ہوتی ہے، وہ سر پر لے کر نکل کے گئے۔ پھر جو آگے واقعہ ہوا سو ہوا، سنانا اتنا ہی مقصود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو نالین کے ساتھ چپلوں کے ساتھ عرش پر آنے کی اجازت دی۔ اب اس کی بات اور ایک دلیل کے طور پر بتاتا ہوں۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو مصطفیٰ روضہ اطہر اور قبر انور میں آج موجود ہے، وہ قبر انور کی وہ مٹی جو مصطفیٰ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ کا جسم صحیح سلامت ہے، آقا زندہ ہے، احادیث میں ہے، آقا کا جسم مبارک سلامت ہے، اور جسم مبارک سے جو لگی ہوئی مٹی ہے، وہ مٹی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش اور کرسی سے زیادہ ہے۔ اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ مٹی کا مقام عرش سے زیادہ کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ مصطفیٰ کے جسم سے لگی ہوئی تھی۔ اب یہ جو چپل کا معاملہ تھا، چپل کا وہ مقام نہیں ہوتا کہ وہ عرش کے اوپر جائے، مگر کیونکہ مصطفیٰ کے تلوے سے لگی ہوئی تھی، سو اس کو تو جانا ہی تھا عرش کے اوپر، اس کو تو جانا ہی تھا عرش کے اوپر، سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نالین کے ساتھ جائے۔ اب بعض علماء اس میں اختلاف کرتے، سو ہم اس سے جھگڑا بھی نہیں کرتے، روایتیں ہیں، علماء میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کے پاس صحیح ثابت ہوتی ہے، کسی کے پاس ضعیف۔ ہمارے اکابر نے اس کو نقل کیا ہے اور ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے، سو ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اختلاف کرتا ہے تو ان کا اپنے علمی مقام اپنی جگہ محفوظ ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ مکان کی حدود ختم ہو گئے، مکان کی حدود جس کو کائنات کرتے، یونیورس جس کو کہتے ہیں، کون جس کو اللہ نے پیدا، اللہ کی تمام مخلوقات کا جو لمٹ تھی، جو حدود تھی، اس سے باہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اور جیسے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے سو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی تمام نیاز مندیاں، تمام عبادتیں، تمام پاکیزگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب سلام تو عرض نہیں کر سکتے نا، سلام تو نہیں کر سکتے، اللہ کو السلام علیکم نہیں بول سکتے، سلام کا مطلب ہوتا ہے آپ سلامتی رہو، آپ سلامت رہو، السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سلامت رہو، آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کو کیا سلامتی کا دعا دینا ہے، وہ تو خود السلام ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک مرتبہ فرماتی ہے یا رسول اللہ کہ اللہ کو سلام نہیں کرنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ هو السلام۔ ارے ان کو کیا سلام کرتے؟ اللہ کا نام ہی سلام ہے، نہیں اللہ کا نام ہے السلام المؤمن المہیمن، السلام اللہ کا نام ہے، اللہ کو سلام نہیں کرتے، سلام اس پر کرتے جو بندہ ہو، بندے پر خطرہ بھی آ سکتا ہے تو اللہ کی سلامتی کی دعا بھی مانگ لیتے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر التحیات پیش کرے، نیاز مندیاں، عبادتیں اور پاکیزگیاں پیش کیے، جیسے پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے استقبال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے استقبال میں کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر ہو سلام، آپ پر ہو سلام۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر سلام ہو۔ یہی وہ کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کر رہے تھے، نہیں اللہ ہم کہتے یا نبی سلام علیکہ، یہی کام ہے جو ہم ہر جمعہ کے بعد کرتے ہیں،
یہی کام ہے جو ہم ہر جلسے کے بعد کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کو مخاطب ہو کر سلام کرنا، جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ سو اللہ نے استقبال کیا مصطفیٰ کا سلام سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہو۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الفاظ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مقام پر جہاں پر کائنات ختم ہو گئی تھی، جہاں پر سب سے اونچا مقام حاصل ہوا تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اللہ کا سلام آیا مصطفیٰ پر، مصطفیٰ نے کہا ہاں ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر اللہ کا سلام ہو، سارے اولیاء پر سلام ہے، غوث اعظم پر سلام ہے، امام اعظم پر سلام ہے، جی امام انوار اللہ پر سلام ہے، احمد رضا فاضل بریلوی پر سلام ہے، داتا گنج بخش پر سلام ہے، غریب نواز پر سلام ہے، جو اللہ والا ہے احمد کبیر رفاعی پر سلام ہے، شہاب الدین سہروردی پر سلام ہے، جتنے اولیاء صلحاء زمین پر آئے ہیں اور آنے والے ہیں، مصطفیٰ نے وہاں پر اعلان کر دیا تھا جو اللہ کا سلام ہے وہ صرف مجھ پر نہیں، ہم سب پر اللہ کا سلام، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہے، ساروں پہ سلام ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سلام کو مصطفیٰ نے بانٹ دیا ہے، وہاں بھی بانٹا ہے، یہی نہیں بانٹا ہے، وہاں پر بھی بانٹا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں وہ جو رحمت ملتی ہے ہم کو، اگر مثال کے طور پہ اگر لکی ڈرا میں مجھے 1 لاکھ روپے اڑ گئے تو میں سیدھا لے جا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں، دوست یاد آتا، کسی کو نہیں معلوم ہوئے ویسا رکھ کر آتے، معلوم ہوئے تو مٹھائی تو کھلانا پڑے گا، جی کچھ نہ کچھ تو خرچہ کرائیں گے، پتہ چلے ہم کو کچھ مل جائے تو نفسی نفسی کہہ کر چھپاتے۔ اور مصطفیٰ کو وہ نعمتیں ملی، اللہ کے پاس وہ نعمت ملی ہے جب اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب تیرے سارے غلاموں پر سلام، نہیں کہا تھا اللہ نے کہا اے نبی تجھ پر سلام، مصطفیٰ نے کہا اے مولا ہم سب پر سلام، بانٹ دیا ہے، یہ بانٹ دیا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ اور بخاری شریف میں صرف اور صرف بخاری شریف میں 9 مقامات پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ سو اللہ جب آسمانوں کے اوپر اور عرش کے مقام پر بھی اگر دیتا ہے سو مصطفیٰ وہاں سے بھی بانٹتے ہیں۔ مصطفیٰ تو پیدا ہی ہوئے دینے والے بن کر، جی مصطفیٰ پیدا ہوئے تو بارش ہوئی، جی مصطفیٰ پیدا ہونا تھا تو کعبۃ اللہ بچا، وہ شروع سے دینے والے ہی ہے، وہ کائنات کو وجود دینے والے ہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو دینے والا بنایا وہاں پر۔ پھر اس کے بعد اب قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب جب وہ ستارہ نیچے آ رہا تھا، ہائے ہائے ہائے، جی ہم کہتے ہیں مصطفیٰ نور ہے، لوگوں کہتے ہیں نہیں نور نہیں ہے، صرف بشر ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ ستارہ کیا ہوتا ہے، ستارہ بشر ہوتا ہے، اسٹار کیا ہوتا ہے، نور ہے یا بشر ہے؟ اسٹار کیا ہے بولیے نا، اسٹار تو روشنی ہے نا، اسٹار آسمانوں پہ جو ستارے ہوتے ہیں، تارے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تو نور ہے، وہ تو روشنی ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے واپس جا رہا تھا، والنجم اذا هوى، مصطفیٰ نمازیں لے کر اتر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منظر وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی چاہنے والا ہے، سب سے زیادہ چاہنے والا اللہ، اور سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہنے والا سب سے بڑا چاہنے والا اللہ، سب سے بڑا محبوب اور عاشق اللہ، اور سب سے بڑا محبوب مصطفیٰ، یہ ان سے بڑا نہ چاہنے والا کوئی، نہ ان سے بڑا کوئی چاہے جانے والا کوئی۔ سو جو اتنا زیادہ چاہنے والا ہے، پھر وہ اللہ کی ادائیں بھی تو دیکھے، جب مصطفیٰ دیکھتے ہیں چہرہ دکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے والضحیٰ، کہتا ہے کہ دیکھو یہ چاشت کے دن کی طرح چمکنے والا، جی دن جو 9 بجے اور 10 بجے کا ٹائم ہے اس کو چاشت کہتے، چاشت کی طرح چمکنے والا وہ چہرہ، اور کہتے ہیں واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کی زلف نظر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ رات جب چھا جاتی ہے اس کے مانند اندھیرا رکھنے والی وہ زلفیں۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے اور کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب
اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ اس شہر پر آپ پاؤں رکھتے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، جگہ جگہ مصطفیٰ کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم، کبھی مصطفیٰ کے چلنے کی قسم، کبھی مصطفیٰ کے رہنے کی قسم، کبھی مصطفیٰ کے نماز کی قسم، کبھی فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، فرماتے ہیں کہ محبوب اپنے رب کے حکم کے پر تو صبر کر، لوگ تجھے ستاتے ہیں تو استقامت کے ساتھ رہنا، ہم تجھے اپنے آنکھوں سے لگائے رکھے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب عاشق و معشوق کا رشتہ ہے، قرآن میں پڑھے کیا محبت کا تعلق ہے۔ سو وہ چاہنے والا مختلف انداز سے چاہتے چاہتے یہاں تک فرماتا ہے کہ جب مصطفیٰ اتر رہے تھے، اتر تو رہے تھے مصطفیٰ، اور اللہ بیان فرما رہا ہے والنجم اذا ہوا، وہ میرا ستارہ جب اتر رہا تھا، والنجم اذا ہوا، ستارہ جب اتر رہا تھا، وہ نمازیں لے کر اتر رہے تھے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں اللہ نے محبت کے مارے بڑھا کر بول دیا ہے، ایسا تو نہیں ہوئے گا نا۔ جیسا ہم بولتے ہیں نا اپنے بچے کو، بولتے ہیں میرا بچہ چاند کا ٹکڑا، تو چاند تھوڑا ہی ہوتا بچہ، وہ تو انسان ہی رہتا، لیکن پیار والی زبان ہے کہ چاند کا ٹکڑا بول دیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم پیار میں جب بولتے ہیں تو بات بڑھ جاتی ہے، مگر یہ بات اللہ کی ہے، یہ بڑھنے اور کم ہونے سے خالی ہے۔ اگر کبھی سمجھیں گے اپنی طرح بات بڑھ گئی، اللہ نے بڑھا کر بول دیا ہے، تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ تو والنجم اذا ہوا، جب مصطفیٰ کو اللہ نے ستارہ اور تارہ کہا ہے تو وہاں پر بات سمجھ میں آ گئی ہے ہوا کیا تھا، ہوا کیا تھا۔ پروفیسر علامہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے بڑے اچھے ڈھنگ سے اس بات کو سمجھا دیا ہے، بڑے اچھے ڈھنگ سے، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں قرآن کی روح سے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے قرآن کی روح سے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور نور یہ دونوں چیزیں مخلوق ہے، اس کے علاوہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ تبارک، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی غیر ربی، کہ میری حقیقت کو، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سو مصطفیٰ کی ایک حقیقت ہے جو ہمارے ذہنوں سے ماورا ہے، سو مصطفیٰ کی ایک جسم ہے مٹی کا بنا ہوا، اور مصطفیٰ کی ایک نورانی حقیقت ہے، اور مصطفیٰ کی ایک حقیقت ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ شیخ الاسلام نے بتلایا ہے کہ سفر جب کر رہے تھے تو تینوں سفر کر رہے تھے، تینوں حقیقتوں کے ساتھ، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے ہاں جسم اور روح ساتھ ساتھ نہیں پھرتے، لاش کو جب جنازے کو لے آتے تو جسم لے جاتے، روح نہیں لے جاتے، تو اسی طرح مرکب بھی ہوتے، دو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر میں یہاں پر آیا تو احمد آیا، اور میں یہاں پر آیا تو خطیب صاحب بھی آئے ہیں، دونوں آئے ہیں نا، تو دونوں عہدے برابر اپنی جگہ ہے، اور آئے جبکہ آیا ایک ہی ہے۔ سو مصطفیٰ آئے تو بشریت آئی، مصطفیٰ کے ساتھ نورانیت بھی آئی، مصطفیٰ کی اپنی حقیقت بھی آئی، تینوں مل کر سفر کر رہے تھے۔ جب زمین پر سفر ہو رہا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو تینوں کیفیت تھی، حقیقت اور نورانیت چھپی ہوئی تھی، بشریت غالب تھی۔ جب مسجد اقصیٰ سے اڑ کر آسمانوں کی سیر ملائے اعلیٰ اور ملکوتی اور نورانی مخلوقات کے درمیان سے گزر رہے تھے، آسمانوں کے درمیان میں سے اور سورج کے اور سولار سسٹم کے درمیان میں سے، اسپیس میں سے گزر رہے تھے، سو اس وقت جسمانیت اور بشریت اور حقیقت دونوں چھپ گئی تھی اور نورانیت کھل کر آ گئی تھی۔ جب مصطفیٰ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے اور سارے نور سے بننے والے فرشتے، سارے نور سے بننے والے فرشتے اور سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نور سے بننے والے فرشتوں کا سردار، نورانی ملائکہ کا میں سردار، سدرۃ المنتہا سے ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا، سارے نورانی مخلوقات کے اندر سب سے طاقتور مخلوق، مگر یہ لائن کو میں کراس نہیں کر سکتا جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر نور آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تو پھر وہ کون آگے بڑھ رہا تھا؟ وہاں پر جسم مصطفیٰ بھی تھا اور نور مصطفیٰ بھی موجود تھا، مگر دونوں چھپ گئے تھے، حقیقت مصطفیٰ کھل گئی تھی۔ سدرۃ المنتہا سے آگے حقیقت مصطفیٰ غالب تھی، چھپے ہوئے اندر نور و بشر کے معاملات تھے، اور مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں حقیقی کیفیت میں حاضر ہوئے، حقیقی کیفیت میں اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوئے۔ یہ تینوں کیفیتوں کے ساتھ جب مصطفیٰ پلٹ کر آ رہے تھے، جب پلٹ کر آئے تو آسمانوں پر آئے، آسمانوں پر آئے، اور آسمان ہے نورانی مخلوقات کی جگہ، سو وہاں پر پھر نورانیت غالب ہو جاتی ہے، نورانی ایریا میں عالم نور میں آ گئے ہیں آسمانوں پر، سو نور غالب آ گیا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام روک لیے،
موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کی طرف سے امت کے لیے کیا لے جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیا ہے، جیسے کہ بخاری میں ہے، متفق علیہ حدیث، 50 نمازیں مجھ پر، میری امت پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا محمد، آپ کی امت نہیں کر سکے گی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، اللہ کے پاس جاؤ اور گزارش کرو کہ کچھ کم کرے۔ سو وہ اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک حصہ اس میں سے کم کر دیا، آدھی نمازیں کچھ اس طرح سے کم کر دیا۔ پھر وہ جو بچے ہوئے نمازیں تھے وہ لے کر میں اتر رہا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام مجھے روکتے ہیں، غالباً 4 یا 5ویں آسمان پر وہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مصطفیٰ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا کتنے کم ہوئے ہیں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ آدھے کم ہوئے ہیں اور اتنے لے کر جا رہا ہوں۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی امت اتنے بھی نہیں پڑھ سکے گی، اور کم کراؤ اللہ سے۔ سو جاتے، پھر اور کچھ کم کرتا اللہ تبارک و تعالی، اور کچھ کم کرتا، پھر تیسری مرتبہ پلٹ کر آتے رہتے ہیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کتنے لے جا رہے ہیں؟ اتنے لے جا رہے ہیں۔ فرماتے نہیں، اتنے بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اور کم کراؤ۔ تیسری مرتبہ حضور کم کرانے کے ارادے سے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتا اور فرماتا ہے کہ 5 نمازیں تم پر فرض کر رہا ہوں، آپ کی امت پر میں 5 نمازیں فرض کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ جانے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہی 5 وہی 50، یہ 5 نمازیں جو میں تم کو دے رہا ہوں، یہ 5 نمازیں ہی 50 نماز ہوں گے۔ لا یبدل القول لدی، میرے پاس فیصلے بدلا نہیں کرتے، میں پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ 50 نمازیں ہوں گے۔ اب جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا گویا اس نے 50 نمازیں پڑھ لیا ہے، 50 نمازیں پڑھ لیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نماز تحفہ معراج ہے۔ ساری عبادتوں کا حکم زمین پر ملا ہے، ساری عبادتیں زمین پر، ساری سنتیں زمین پر ملی ہے۔ 5 جو فرض نمازیں ہیں وہ عرش معلیٰ کے اوپر ملی ہے، عرش معلیٰ کے، چپ نہیں رکھا گیا کلمے کے بعد پہلا درجہ نماز کا، چپ نہیں رکھا گیا جی۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اپنے عمل کے معاملے میں، ایمانیات تو پہلے ہو جائیں گے، ایمان، شرک اور ایمان اور نفاق اور اسلام کے بارے میں پہلے سوال ہوئیں گے، ایمانیات ہونے کے بعد عمل کے میدان میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، والدین کی اطاعت کرتے تھے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے تھے، کیا کیا عمل اپنی زندگی کے اندر کرتے تھے، وہ سارے اعمال کے اندر جب بندے سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال عمل کے میدان میں نماز سے متعلق ہوگا۔ اس کو اہمیت اتنی زیادہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ وہ عرش کے اوپر دیا گیا حکم ہے، وہ اوپر دیا جانے والا تحفہ ہے۔ پھر اللہ کا فضل بھی اتنا ہے کہ 5 نماز پڑھ لو، 50 نمازوں کا ثواب اٹھا لو۔ اس میں سے تھوڑی سی بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ بتا دیتا ہوں میں، یہ الفاظ سے، کیونکہ تھوڑا سا عرصے سے حدیث ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہے تو بچے بالکل چھوٹے سے، لیکن پڑھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں آنے لگی یہ باتیں۔ سمجھ میں یہ آیا حدیث پڑھنے سے کہ اگر کوئی بندہ 1 نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 ہی نماز کا ثواب ملے گا، 10 کا نہیں ملے گا۔ 1 نماز پڑھنے پر 10 کا ثواب نہیں ملے گا، اور 2 نماز پڑھنے پر 2 نماز کا ہی ثواب ملے گا، 3 پڑھنے پر 3 کا، اور 4 پڑھنے کا ثواب 4 نمازیں ہی پڑھنے کا ثواب ہوگا، اور اگر 5 بھی پڑھ لے تو 50 ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے نا بات؟ اگر کوئی آدمی 4 نمازیں دن بھر میں پڑھتا ہے، 4 نمازیں پڑھتا ہے اور 5 بھی اس سے چھوٹ گئی، فجر پڑھا، ظہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء اس سے چھوٹ گئی، تو وہ 4 ہی نماز پڑھا، اتنا ہی ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ کوئی فجر چھوڑ دیا، باقی 4 نماز پڑھ لیا تو 4 ہی نماز پڑھا۔ کوئی 5 نماز دن بھر کے فجر سے لے کے عشاء تک 5 نمازیں پڑھ لیا، اللہ کے ریکارڈ میں 50 نماز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ محبوب میں 5 نماز دے رہا ہوں ہر نماز 10 کے برابر ہوگی، نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا جاؤ میں تمہارے لیے کم کر دیتا ہوں، اے محبوب آپ کی خاطر آپ کی امت پر ہلکا کر دیتا ہوں۔ ہی 5 وہی 50، وہ 5 فرض ہوں گے اور وہ 5 ہی 50 ہوں گے، فرمایا 4 40 نہیں ہوں گے، 1 10 نہیں ہوگا، 1 ہی رہے گا، 4 ہی رہیں گے، 5 بھی کوئی پڑھ لے گا 50 ہو جائیں گے، ناغا کر دے گا، کھو گیا ہے فائدہ،
کھو دیا ہے ثواب۔ 4 نمازیں پڑھے، 1 نماز چھوٹ گئی، پھر 4 نمازیں پڑھے، 1 نماز چھوٹ گئی، زندگی بھر پڑھتا رہے، 4 ہی رہیں گے وہ۔ 4 نہ پڑھا ہے، 1 دن پڑھا، 5 پڑھ لیا، پورے 50 ہو گئے، پورے 50 ہو گئے۔ لا یبدل القول لدی، اللہ فرماتا ہے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ 50 دینا ہے، سو 50 میرا پکا ہے۔ محبوب آپ کا واسطہ بن گیا، آپ کی سفارش بن گئی۔ ہائے افسوس وہ شفاعت اور سفارش کے انکار کرنے والوں، اگر مصطفیٰ کی سفارش بیچ میں نہ ہوتی، موسیٰ راستہ نہ روکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نہ ہوتی تو 50 نمازیں پڑھنا ہوتا۔ جو میں ان سے اپیل کرتا ہوں جو شفاعت کے نہیں ماننے والے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے یہ واسطے کا انکار کر دے اور روزانہ 50 نماز پڑھا کرے۔ ہم مصطفیٰ کے واسطے کو ماننے والے، ہم 5 نماز پڑھیں گے، کیونکہ 50 کو 5 مصطفیٰ نے کرایا ہے۔ تم واسطہ نہیں مانتے، تم وسیلہ نہیں مانتے، تو تم 50 پڑھا کرو، تب ادا ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میرے یہاں فیصلے نہیں بدلتے۔ سو اللہ کے 50 والے فیصلے پر تم عمل کرو۔ ہم واسطے، وسیلے، شفاعت والے گنہگار، چھوٹے جاہل امتی ہیں، تم بڑے پڑھے لکھے ہیں، شفاعت نہیں عمل کی بنیاد پہ جانے والے، تم پڑھو 50 نماز۔ ہم تو شفاعت اور رحم و کرم اور مصطفیٰ کے صدقے میں جنت میں جانے والے، ہم 5 پڑھ کے یوں ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ سو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا والنجم اذا ہوا، وہ ستارے کی قسم ہے جب وہ اتر رہا تھا۔ اور نجم کا ایک اور معنی آتا ہے اصل، نجم کا ایک معنی آتا ہے اصل۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہے۔ مصطفیٰ کے نور سے آسمان بنے، مصطفیٰ کے نور سے لوح و کرسی بنے، مصطفیٰ کے نور سے زمین بنی، مصطفیٰ کے نور سے انسان اور جنات اور فرشتے بنے۔ وہ تو حدیثیں آپ سن چکے ہیں میلاد کے موقع پر۔ سو مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا جب وہ اصل اتر رہا تھا جس سے ساری کائنات پھوٹ پڑی تھی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارا یہ ساتھی محمد ہرگز گمراہ نہیں ہوا ہے، ہرگز نہیں بہکا ہے۔ جب زمین پر وہ آئے اور رات گزاری اور صبح کا وقت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کرنے باہر نکلنا چاہ رہے، ام المؤمنین مصطفیٰ کو پکڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ مت سنائیے لوگوں کو، لوگ نہیں مانیں گے آپ کی بات، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے خلاف بولیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کے چھوٹے سے حصے میں ابھی مصطفیٰ ان کو آسمان کی خبر سنانے نہیں جا رہے تھے، ان کو مصطفیٰ صرف مکے سے مسجد اقصیٰ کا سفر سنانے جا رہے تھے۔ ام المؤمنین پریشان ہے کہ یا رسول اللہ رک جائیے، مت کریے ایسا۔ حضور فرماتے نہیں، مجھے حکم ہے دین کی تبلیغ کا، سو میں جو میرے ساتھ ہوا سناؤں گا۔ سو مصطفیٰ نکلتے سنانے کے لیے، جیسے مصطفیٰ سناتے بانی جامعہ نقل کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ کو مذاق اڑا رہے ہوتے، کچھ لوگ سیٹیاں بجا رہے ہوتے، کچھ لوگ مسخرے پر میں تھالیاں بجاتے رہتے، اے لوگ کیا بول رہے تھے کو نہیں بات، اب تک سنے تھے سارے خدا نہیں ہے اللہ ایک ہے، 360 بت نہیں ہے اللہ ایک ہے، وہ سنے تھے یہ سنے تھے، یہ لو نیا سنو اب کہ انہوں اقرار کے حصے میں نکل کے مسجد اقصیٰ جا کر آ گئے، یہ دیکھو مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مصطفیٰ کو کبھی اپنے آپ کی دفاع کی ضرورت نہیں پڑی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طرف سے ڈیفینس نہیں کرتے کوئی بات کا، مصطفیٰ پر کوئی حملہ کرتا جواب اللہ دیتا ہے، یہ سسٹم ہے۔ لوگ مصطفیٰ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیے، اللہ قرآن میں آیت نازل فرمایا واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ لوگوں کے حملے سے اللہ تمہیں اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ پہلے مصطفیٰ باڈی گارڈ رکھتے تھے، بعد میں فرمایا باڈی گارڈ تم چلے جاؤ، اللہ نے اعلان کر دیا اب سیفٹی کا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے۔ اب جب مصطفیٰ پہ گمراہی اور بھٹک جانے اور پاگل پن کا الزام لگانے کے لیے کفار اور مشرکین الزامات لگا کر ہنس رہے تھے تو مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا ساتھی بیان کرتا ہے یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، یہ گمراہ نہیں ہوا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، وما ينطق عن الهوى، اور جو کچھ وہ بیان کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحى، جو میرے محبوب کی زبان سے نکلتا ہے وہ میرے حکم سے ہی نکلتا ہے، وہ میری وحی سے ہی نکلتا ہے، وہ اپنی مرضی سے تو 2 بول بھی نہیں بولتے، ایک لفظ اپنی زبان سے وہ نہیں نکالتے، وہ کیسے اپنی طرف سے سفر کی بات کریں گے؟ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى
هو بالافق الاعلى. اب آگے بات چلتے رہتی ہے سارے آیات ہے. حلق کا بھی کام تمام ہو گیا اس لیے مضمون کو روکتا ہوں. بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر معراج پر جا کر پلٹ کر آئے. اب اس کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں کہ واقعہ معراج کا انکار ابو جہل نے کیا, ابو لہب نے کیا, عتبہ نے کیا, شیبہ نے کیا اور تمام مشرکین مکہ نے انکار کیا. بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو یہ سفر خواب میں ہوا. مصطفیٰ کو یہ سفر جو ہے خواب میں ہوا, جسم کے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس پہ کیا ان کی دلیلیں بتاتے رہتے. وہ بانی جامعہ یہ لکھتے ہیں, وہ تو دلائل تو پورے اہل سنت کے ہی ہے, مگر بانی جامعہ اس میں ایک مسئلہ اٹھاتے, اگر خواب میں سفر ہوا تو انکارج کیوں ہوا؟ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو اب بیٹھے اب ایک خواب سناؤں کہ پرسوں میں ایک خواب دیکھا بھائی رات میں ایسا محسوس ہو رہا تھا خواب میں چوتھے آسمان پہ ہوں, تو آپ کو اعتراض ہوتا؟ میں خواب ہے, میں چوتھے آسمان پہ جاتا ہوں, امریکہ جاتا ہوں, جاپان جاتا ہوں, سمندر کے اندر تیرتا ہوں, میں مچھلی کے اندر چلے جاتا ہوں, مچھلی میرے اندر چلے جاتی نہیں, مردہ اٹھ کے ٹھہر جاتا, زندہ آدمی مر جاتا, ہوتا نا سب خوابوں میں. ایسے خوابات تو ہم بھی دیکھیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں, زندہ لوگ مر گئے جی, اور آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ایسے خواب آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں, میں بھی دیکھتے رہتا ہوں, سبھی دیکھتے رہتے ہیں. تو خواب میں اگر کوئی آسمانوں پہ گیا تو کوئی اعتراض کی بات تھی؟ نہیں تھی نا. اب کتنے مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہم خواب دیکھتے, ہم اپنے ہی گھر میں رہتے مگر گھر الگ دکھتا. فیلنگ یہ ہوتی کہ ہم اپنے گھر میں ہیں مگر دیوان خانہ بھی الگ, گھر بھی الگ, دہلان بھی الگ, کمرہ بھی الگ, مگر فیلنگ یہ رہتی کہ یہ ہمارا گھر, رہتے اپنے ہی گھر میں مگر گھر الگ نظر آتا. تو کفار یہ کہیں کو پوچھنے لگے تھے, حضور اگر مسجد اقصی دیکھیں تو دروازہ کیسا ہے بتاؤ. ابو لہب, عتبہ وغیرہ یہ جو بدماشا تھے نا, یہ سارے مشرکین مکہ, یہ سارے سوالات کرنے لگے, محمد آپ مسجد اقصی دیکھیں, بتاؤ دروازہ کیسا تھا, اس کا کنڈا کیسا تھا, سامنے گراؤنڈ میں کیا بنا ہوا ہے, اوپر مسجد پہ کیا لگا ہوا ہے, کلس پہ کیا ہے, مینار پہ کیا ہے, گنبد پہ کیا ہے, گراؤنڈ کیسا ہے, موسم کیسا ہے. یہ سوالات کرنے لگے. خواب دیکھنے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں نہیں, تو تھالیاں بجا رہے خواب میں, انہوں مسجد اقصی گئے کہتے, ارے مسجد اقصی میں جا کے آتا ہوں خواب میں نہیں. ایسے تو کئی مرتبہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو خواب میں مدینہ شریف جا کے آتے رہتے ہیں, مکہ مکرمہ جاتے آتے رہتے ہیں, کہاں جاتے رہتے. میں سمجھتا ہوں جو بچے یورپ اور امریکہ وغیرہ کے لیے محنت کرتے, وہ پاسپورٹ کے چکرا مارتے, وہ خواب میں شاید امریکہ یورپ بھی جا کے آتے ہوں گے. جس کو جدھر کی دھن ہے ادھر کی خوابات تو پڑھتے ہی ہیں نہیں. تو اس میں تعجب کی کیا بات تھی, وہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ابو لہب تھالیاں بجا رہا تھا, ابو جہل سیٹی مار رہا تھا, عتبہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا تھا, کوئی مذاق اڑا رہا تھا, واویلا مچائے تھے کہ جھوٹا ہے. خواب کے پیچھے اتنی پریشانی کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اور کیا مسئلہ تھا کہ صدیق اکبر کے سامنے ابو جہل دوڑتا ہوا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, محمد کا ایک دوست ہے جو محمد کی ہر بات مانتا ہے, آج تو میں اس کو بتاؤں گا کہ تمہارا محمد کتنا کہتا ہے. دیکھو جا کر سناتا ہے, ابو بکر ادھر آؤ سنو, آج جو محمد کو تم سچا کہتے ہو وہ کہتا ہے کہ رات کے چھوٹے حصے میں وہ مسجد اقصی جا کر آیا ہے. جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ان کان قد قالہ محمد فقد صدق, اگر یہ بات محمد نے کہی ہے تو سچ کہا ہے. ان کو نام دیا گیا صدیق, خواب کو ماننے والے کو صدیق کہتے. میں آپ کو کل سناتا ہوں خواب میں 7ویں آسمان پہ گیا, آپ مان لو آپ بھی کل سے صدیق. ارے ایسا نہیں ہوتا بابا, یہ خوابوں کی دنیا نہیں تھی, یہ حقائق کی دنیا تھی. بے معجزہ. اگر میں خواب کے اندر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو میں بھی ہو گیا معجزے والا. ہم نے خواب نہیں مولانا, ریئل میں خواب میں تو بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں جی, خواب میں تو بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں, ریئل میں 2 ٹکڑے کرو, یہ نبی کی شان ہے. سو خواب میں آسمانوں پہ جانا, خواب میں مسجد کو جانا, یہ کوئی معجزہ نہیں تھا. خواب کوئی بھی دیکھتا ہے, معجزہ مصطفیٰ کا یہ تھا کہ انہوں نے جسم کے ساتھ گیا ہے, جسم کے ساتھ مصطفیٰ نے سیر کیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانیت یعنی بشریت بھی تھی, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی تھی, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بھی تھی جو سفر معراج پر جا کر آئی. محترم بزرگوں اور دوستو, اس بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ واقعہ معراج کا میسیج تو نماز ہے.
نماز ہے. دیکھیے اب شب معراج ہے. شب معراج کیا ہے؟ میں شروع میں بتایا ہم کیوں جمع ہوئے، شکرانے کے لیے جمع ہوئے. اور یہ ہمارا جمع ہونا نفل ہے، مستحب ہے، کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. یہ ایک مستحب کام کرنے کے لیے. وہ دیوار تک پبلک پہنچ گئی، جگہ بس نہیں ہو کہ یہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. مستحب اور نفل کام کے لیے. فرض اذان ہوئی تو 2 لین 3 لین مصلی. یہ نہیں کرے تو چلتا، کرے تو ثواب ہے. اگر شب معراج میں آ کے مسجد میں نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، کچھ کرے، ثواب ہے. نہیں کرے تو اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں نماز پڑھا شب معراج میں. نہیں پوچھتا اللہ تبارک و تعالیٰ. پڑھ لیے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں. اس کے لیے مسجد بھر کے ابل رہی ہے. اور جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اور کہا سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھوں گا اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہوگی. اور صحابہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہی ہے. اذان ہونے کے بعد جو مسجد کے اندر آتا ہم سمجھتے مسلمان ہے، جو مسجد کے باہر رہ جاتا ہم اس کو کافر سمجھتے. یہ صحابہ کے اقوال ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کتنے آدمی مسجد کے اندر آتے. محترم بزرگ اور دوستو، پڑھتے ہوں گے آپ سبھی حضرات اور سبھی لوگ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے مساجد میں. ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ نماز سے بیگانہ ہیں، نماز سے دور ہے. نمازوں کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. نمازیں جب پڑھتے تو دوسری بھلائیوں کی بھی راہ کھلتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بے شک نماز برائیوں سے اور گندے چیزوں سے اور فحاشی سے اور یعنی سے گناہوں سے روک دیتی ہے. آج گناہ ہم سے رک نہیں پا رہے ہیں، نہیں رک پا رہے ہیں. وجہ یہ کہ نماز میں ہم کوتاہ ہے. اور پھر میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو نماز ہے یہ نماز ہے کیا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. کئی مرتبہ دیدار، اللہ کا دیدار مصطفیٰ کئی مرتبہ کیے. ایک مرتبہ معراج پہ بلا کر کروایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے زمین پر بسنے والے انسان اور ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا مقام دکھانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا مقام ساری کائنات سے اونچا ہے. یہ بتانے کے لیے اوپر بلایا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے نیچے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بے اللہ وہاں ہے یا نہیں ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. رب فَأَيْنَمَا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کے لیے ہے سارا ایسٹ اور ویسٹ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہے. تم جہاں پر پلٹو اللہ کو پالو گے. اللہ تو ہر جگہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جی حبل ورید سے رگ جان جو ہوتی ہے اس رگ سے بھی زیادہ ہم تم سے زیادہ قریب ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. معراج کروایا شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے. فرمایا یہ شان مصطفیٰ ہے کہ اس کو معراج ہے، وہ مقام پر بلایا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ امتیوں کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ امت موسیٰ امت عیسیٰ نہیں ہے، امت ابراہیم امت یوسف نہیں ہے، یہ امت نوح نہیں ہے، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سو امت کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الصلاۃ معراج المؤمنین. اگر مومنوں کو معراج چاہیے تو نماز میں مسلمان کا معراج ہوتا ہے. خیال یہ آتا ہے کہ بھئی وہ ان کی معراج ہوئی تو اتنا اوپر لے آ کے ہماری معراج ہمارے کو تو اڑاتے نہیں ہوا میں. اب ملنی ہے سو وہ بھی معراج وہ ہے سو سر کو بھی زمین پہ ٹکا کے. یہ کیا ہے بھئی ہماری معراج سر کو زمین پہ ٹکا کے، ان کو معراج اوپر بلا کے. بھئی ان کو معراج ویسی اس لیے کرایا کیونکہ ان کے مقام بتانا تھا لوگوں کو، اور ہمارے کو آپ کو صرف اللہ کے قریب ہونا ہے. معراج کہتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنا اور اللہ سے قریب ہونا ہے. اور بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت رہتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں رہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدْ، اور میرے بندے تو سجدہ کر اور وقترب اور قریب ہوتا چلا جا. جتنے سجدے جو تو کرے گا اتنا زیادہ میرے سے قریب ہوگا. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرتا جا قریب ہوتا چلا جا. اگر بندے مومن کو معراج چاہیے، اگر بندے مومن کو اللہ سے قرب چاہیے، اللہ سے ملاقات چاہیے، سب سے قریبی رستہ سجدہ ہے. بندے مومن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی معراج کرا کر امتیوں کی معراج دے کر بھیجا ہے. کہ نبی کی معراج کروا کر ان کے ہاتھ میں امتیوں کی معراج دے کر بھیجا ہے. اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کرتے وقت
آخری انتقال سے قبل کے چند 2-3 الفاظ مصطفیٰ کے وصال سے قبل جو تھے، جس کو حضرت علی فرماتے ہیں وہ 2-3 الفاظ میں سنتا رہا اور اس کے بعد مصطفیٰ کی آواز ختم ہو گئی۔ وصال کے وقت آخری جو الفاظ تھے اس میں مصطفیٰ کی آواز تھی الصلاۃ الصلاۃ، امتیوں نماز کو یاد رکھو، نماز کو یاد رکھو۔ سو محترم بزرگ اور دوستو، نماز فرض ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نفل ہے، مستحب ہے، اور مصطفیٰ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا وہ طریقہ نماز والا وہ فرض ہے۔ اس کا اہتمام اس سے زیادہ کرو، اس کا اہتمام بھی کرو ثواب ہے، اس کا اہتمام کرو وہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہم کو متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما، قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، مولا ہم کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عنایت فرما، ایک پکا مومن بننے کی توفیق عنایت فرما، ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما، مولا ہم کو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، مولا ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوتے ہیں اس کو معاف فرما دے، جو کچھ غلطیاں ہوتے ہیں معاف کر دے، مولا ہمارے نفس کی اصلاح فرما دے، دل کی اصلاح فرما دے، عقل کی اصلاح فرما دے، سوچ کی اور فکر کی اصلاح فرما دے، مولا ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما دے، باطن کی اصلاح فرما دے، اور مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، مولا کثرت سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اچھے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اچھے اخلاق والا بنا دے، اچھے اعمال والا بنا دے، اچھے احوال والا بنا دے، مولا جب تک زندہ رہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، مولا موت آ جائے ہمارے قبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے بھر دے، مولا میدان محشر میں کھڑے ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرما دے، مولا تیرے فضل و کرم سے جب جنت میں داخل ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ عرش سے بھی پرے وہ ہوئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا بولو آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ شادیاں نے بجے شب معراج، ارے شادیاں نے بجے شب معراج، آج جانا میرے حضور کا ہے، آج جانا